السلام علیکم ڈیئر لسنرس، ویلکم بیک ٹو یور اون چینل ناول سیریز۔ میں آ گئی ہوں ایپیسوڈ نمبر 3 کے ساتھ ہمارے ناول کا، جس کا نام ہے ایک جگنو ٹھہر گیا۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ وہ کچھ حیران سی رہ گئی۔ اسے گمان ہی نہیں یقین تھا کہ اس سارے حادثے میں سلامہ شاہ کا ہاتھ ہے، اور بظاہری جو اپنی سگی بھتیجے سے محبت نہیں رکھتے اور محض جائیداد کا وارث ہونے کی حیثیت سے انہیں اپنی بہو بنا کر ان کی نند گوئیوں کو عظیم حادثے سے دوچار کر چکے ہیں، جنہیں اپنے بیٹے کی خوشیوں کی بھی رسومات کی مشعل افریت دیوتا کے آگے قربان کرنے سے کسی جذبے نے نہیں روکا، تو وہ اس اور مظہر سا یزدانی بھلا کیا اہمیت رکھتے تھے ان کے سامنے۔ وہ دل سے سخت کبیدہ تھی، مگر یہ وقت اپنی ناراضگی دکھانے کا نہیں تھا۔ باوجود سخت تنفر کے وہ اس امر سے واقف تھی کہ نور پھپھو بہت اچھا اور خلوص والی عورت ہیں۔ اس کا جوابی رویہ انہیں بہت دکھ پہنچا سکتا تھا، اس لیے وہ حتی المقدر خود پر ضبط کیے ہوئی تھی۔ ایک دو بار ہاسپٹل اور گھر پر سلامہ شاہ سے سامنا بھی ہوا تو اپنی علاوہ بھڑکاتی نظروں پر کنٹرول رکھنا دشوار ہو گیا، جبکہ سلامہ شاہ اس پر ایک اچٹتی ہوئی نظر ڈال کر اپنے کام میں مگن ہو جاتا تھا۔ اس کے بھی بازو کو گولی چھوئی تھی، محض گوشت چیر کر نکل گئی تھی، مگر وہ زخموں کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ مظہر سحر کی طبیعت دن بدن بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ لاریب اپنے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ نور پھپھو سمیت سلامہ شاہ تک اچھے اخلاق کی گرویدہ ہوتی جا رہی تھی۔ خدا جانے انہیں سلامہ شاہ میں اخلاق کی کون سی رمق نظر آ گئی تھی۔ وہ دن رات جھلستی رہتی، اس لیے زیادہ تر وقت ہاسپٹل میں گزارتی۔ ناظم بھائی اور آپی کو پھپھو نے اپنے گھر میں رکھنے پر بذات اصرار مجبور کیا ہوا تھا، ورنہ اس کا بس چلتا تو اڑ کر اپنے گھر چلی جاتی، اور ساتھ آپی ان سب لوگوں سے ناتا توڑ دیتی ہمیشہ کے لیے۔ لاریب البتہ اس کے گریز پا انداز اور بیزار کن رویے پر خاصی حیران تھیں۔ کہاں تو وہ فون پکڑتے ہی گاؤں اور اس کے لوگوں کی تعریف میں رت النسان ہو جاتی تھی، اور کہاں یہ عالم کہ کسی کا نام لو تو اس کے چہرے پر رخائی کے بھرپور تاثرات جھلکنے لگتے۔ ادھر مظہر صاحب کی کمزور بینائی اس حادثے سے اور بھی کمزور ہو گئی تھی۔ خون کا خاصا بہا تھا، جس کے باعث نقاہت بڑھ گئی تھی۔ آنکھوں کے علاج اور ادویات کے استعمال سے تو پہلے ہی جسم جھیسا گیا تھا، اس ناکاہانی سے تکلیف اور بڑھ گئی تھی۔ لاریب اور ناظم بھائی کا خیال تھا کہ انہیں جلد از جلد آپریشن کرا لینا چاہیے، کیونکہ جس قدر نظر دھندلاتی جاتی کہ آپریشن میں کامیابی کی امید کم ہوتی جائے گی۔ یہ آپریشن تو یوں بھی آخری علاج تھا، یا تو روشنی ملنی تھی یا تاریکی۔ بیٹا، میں تو کہتا ہوں آپریشن کا فرضیہ رہنے ہی دو، اور جانے میں پھر کچھ دیکھ سکوں یا پھر نہیں۔ کم از کم دھندلا دھندلا عکس نظر تو آ رہا ہے۔ میری آنکھوں کا نور تو ویسے بھی میری بیٹیاں ہیں جو نظر کے سامنے ہیں۔ انہیں کمرے میں شفٹ ہوئے ایک ہفتہ ہی ہوا تھا کہ ناظم بھائی نے آپریشن کا تذکرہ چھیڑ دیا، جس پر مظہر یزدانی کا وہی مخصوص جملہ تھا: پلیز آبی، ایسی مایوسی کی باتیں مت کریں، ابھی تو آپ کو بہت کچھ دیکھنا ہے۔ لاریب سوپ کا چمچ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی: انشاءاللہ اپنی مہذیب کو دلہن بنے دیکھنا ہے، لمبی حیاتی جینی ہے، رب کرے 1000 برس کی عمر ہو تمہاری۔ نور جہاں بیگم نے محبت اور شفقت سے کہا تو اندر آتے سلامہ شاہ کی نظر بے ساختہ اس کی طرف اٹھی۔ وہ مظہر صاحب کے سرہانے بیٹھی لاتعلق سی نظر آ رہی تھی، البتہ سلامہ کی نگاہوں کی تپش اس کے رخساروں پر سرخی جھلکنے لگی تھی۔ لاریب آپی کی نگاہوں نے اس کی سرخی کو شرم پر محلول کیا تھا، مگر یہ تو صرف سلامہ شاہ وہی جانتے تھے کہ اصل بات کیا ہے۔ انشاءاللہ۔ مظہر صاحب نے بہن کی بات پر بے ساختہ گردن موڑ کر مہذیب کی طرف دیکھا۔ سلامہ شاہ کی موجودگی نے اس کے اندر اس قدر کڑواہٹ بھر دی تھی کہ وہ مسکرا بھی نہ سکی اور اٹھ کر باہر نکل گئی۔ کوریڈور میں ہی اسے سرجن افتخار مل گئے۔ وہ ان سے آبی کی آئندہ کنڈیشن کے بارے میں پوچھنے لگی۔ سستا انگریزی اور سلجھے ہوئے لہجے میں بولتی وہ دھیرے دھیرے کمرے تک چلی آئی۔ شانوں پر بے دہانی میں پھیلا ہوا دوپٹہ محض گلے میں حمائل نظر آ رہا تھا۔ جس لمحے وہ ڈاکٹر افتخار کے ساتھ اندر داخل ہوئی، سلامہ شاہ کی کڑی نظروں نے اس کے سراپے پر تنقید کی تھی۔ وہ ان نگاہوں کا مقصد اور مفہوم جانتی تھی، اس لیے کزن مزید بات بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر افتخار کے دائیں طرف جا کر کھڑی ہوئی تو سلامہ کی آنکھیں لہو رنگ ہونے لگیں۔ لاریب آپی اور ناظم بھائی بھی ڈاکٹر تھے،
لہٰذاً انہوں نے آنکھوں کے آپریشن اور کینیڈا جانے کا تذکرہ چھیڑ دیا تو گفتگو طویل ہوتی چلی گئی۔ نور جہاں بیگم حسب عادت رخ موڑ کر چہرہ چھپا گئی تھیں۔ نہ محرموں کے سامنے یوں بے مہیا چلنے آنے کی انہیں عادت نہ تھی۔ فطری طور پر بھتیجوں کی اس روش سے بھی وہ نالہ رہتی تھی، لہٰذاً جس لمحے سلامت شاہ پیر پٹکتا باہر نکلا تھا، مہذیب نے فاتحانہ مسکراہٹ اور نور جہاں بیگم کے متاسف اور پرسوچ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وقت کا کام ہی گزرنا ہے۔ 2 ہفتے اور گزرے تو مظہر صاحب ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آ گئے۔ نور جہاں بیگم تو اب بھی مظہر تھیں، مگر اس بار مہذیب نے کسی کی ایک نہ سنی اور انہیں گھر لے آئی۔ سلامت شاہ کا دن رات سامنا اب اس کی قوت برداشت کے لیے آزمائش بنتا جا رہا تھا۔ آقا جی تو خیر وقفے سے ہی آتے تھے، اس لیے وہ کمال ہوشیاری سے ان کی موجودگی میں ادھر ادھر ہو جاتی تھی۔ حقیقی معنوں میں تو اسے سلامت شاہ سے شکایت تھی، جس نے ماموں کے رشتے کی تقدس کا بھی خیال نہیں کیا۔ تفاجی کا تو خیر سسرال اور وہ بھی سوتیلا رشتہ تھا، مگر سلامت شاہ کے لیے تو وہ اکلوتے ماموں تھے جو کہ اتنے عرصے بعد اپنی زمین کی محبت سے سرشار ہو کر وہاں چلے آئے تھے۔ نور جہاں بیگم بھائی کی محبت میں مہذیب کی ماں پر ادھر چلی آئیں، آبی کے ساتھ ان کی خدمت کرتے اور ڈاکٹر ہدایت پر عمل کرتے ہوئے دن گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا۔ اور جب ایک روز لاریب نے بتایا کہ 1 ماہ بعد کینیڈا پہنچنا از حد ضروری ہو گیا ہے کیونکہ آپریشن کی تاریخ ہے، تو نور جہاں بیگم نے سلامت شاہ اور مہذیب کی شادی کی بات چھیڑ دی۔ مگر 20-25 دن تو بہت کم ہے نور پھپھو، اتنی جلدی یہ سب کیسے ممکن ہوگا؟ لاریب اس عجلت پر کہے بنا نہ رہ سکی۔ مظہر صاحب البتہ سوچ میں گم خاموش تھے۔ بیٹا، شادی بیاہ میں کون سے بیل بوٹے جوتنے پڑتے ہیں؟ اپنی بچی ہے، مجھے تو صرف مہذیب چاہیے بس۔ رہ گئی زیور و کپڑوں کی بات، تو یہ موا کیا کہلاتا ہے، وہ جو بدلتا رہتا ہے؟ وہ الجھ کر بولی تھیں۔ لاریب نے ہنسی دبا کر ان کا ماضی الضمیر سمجھایا۔ فیشن پھپھو، فیشن کہتے ہیں اسے؟ ہاں وہی تو، شہر کی بچیاں تو اسی حساب سے پہنتی اوڑھتی ہیں۔ اپنے سلامہ کی دلہن کے لیے تو میں نے کب سے تیاری کر رکھی ہے، بازار میں بھاری جوڑے پہلے سلائے مل جاتے ہیں، سنا ہے دلہن کا جوڑا بھی سلا سلایا مل جاتا ہے۔ ایک ہمارا وقت تھا، ماشاءاللہ کیا رونق ہوتی تھی، کپڑے سل رہے ہیں، گیت گائے جا رہے ہیں، وہ کہتے کہتے دور نکل گئی تھی۔ تو کیا اب گاؤں میں ایسا نہیں ہوتا پھپھو؟ لاریب آپی کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ نہ بیٹا، وہاں تو اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے، میں تو شہروں کی ریت بتا رہی ہوں۔ خیر میرا خیال یہ ہے کہ مظہر میاں کے جانے سے پہلے اس فریضے سے سبکدوش ہو لیں۔ انشاءاللہ آپریشن کامیاب ہو جائے گا تو پھر آ جائیں گے یہاں اپنے نواسے نواسیوں کو دیکھنے کے لیے۔ نور جہاں بیگم پورا پروگرام بنائے بیٹھی تھی، مگر میں یہاں زیادہ دن رک نہیں سکتی، ناظم کے بھائی کے گھر دونوں بچوں کو چھوڑا ہوا ہے۔ مہذیب سے تو ویسے بھی بہت محبت کرتے ہیں، ان کے بغیر شادی کر دی تو الگ ناراض ہوں گے۔ لاریب تقریباً راضی ہوتے ہوئے بولی۔ تو بیٹا انہیں بلوا لو، کچھ مسئلہ ہے کیا اس میں؟ وہ سادگی سے بولی۔ بتائیے ابھی کیا کریں، پھپھو تو بضد ہیں۔ لاریب مسکرا کر مظہر صاحب کی طرف متوجہ ہوئی۔ تمہاری پھپھو ٹھیک کہہ رہی ہیں بیٹا، نیک کام میں دیر اچھی نہیں ہوتی۔ یوں بھی آپریشن کے بعد میں کسی کو دیکھ نہیں سکتا، اس کا بھی کچھ صحیح اندازہ نہیں ہے۔ میں مہذیب کو اس کے گھر میں آباد دیکھ کر ہی جانا چاہوں گا۔ ان کا انداز تقریباً حتمی اور فیصلہ کن تھا۔ اور مہذیب، کیا وہ راضی ہے آپ کو چھوڑ کر یہاں رہنے پر؟ اب کے لاریب نے قدر دھیمی آواز میں کہا تاکہ نور بیگم نہ سن لیں۔ اسے سمجھانا اور منانا میرا کام ہے، تم تیاری کرو اور ناظم میاں سے کہہ کر بچوں کو اگلی فلائٹ سے بلوا لو۔ بی بی جان، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس ضدی اور خود سے لڑکی سے میں شادی کروں؟ سلامت ہفتے سے ہی اکھڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ نور جہاں بیگم لمحے بھر کے لیے سہم گئیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا بیٹا؟ کیا زارون نے تم سے تذکرہ نہیں کیا؟ تمہارے آغا جی بھی یہی چاہتے ہیں؟ آغا جی چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں اپنی مرضی اور منشا کے بغیر ایک ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر لوں جس سے میرا ذہن نہیں ملتا۔ وہ بات کاٹ کر جھنجھلایا۔ مہذیب کا پچھلے دنوں جو رویہ اس کے ساتھ رہا، اس کے بعد سے یہ سلامہ سے مزید منتفر ہو گیا۔ رہی صحیح کسر اس کے الزام نے پوری کر دی تھی۔ وہ کسی طور یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ اس سارے حادثے سے سلامہ سے کوئی تعلق نہیں۔ زارون شاہ کے اندیہ ظاہر کرنے کے بعد
وہ نیم رضامند سا ہو گیا تھا، کچھ آکچی کی بھی اٹھتے بیٹھتے برین واشنگ کا نتیجہ تھا، کچھ مہذب کی شخصیت کا۔ شروع دنوں میں تو ویسے بھی وہ بہت صلح جو اور سمجھوتا کرنے والی لڑکی لگی تھی، مگر مظہر صاحب کے حادثے کے بعد اس کی جو شخصیت سامنے آئی تھی وہ سلامت شاہ جیسے خودسا شخص کے لیے ناقابل قبول تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، اور مہذب اس وقت ایک دھو دھاری تلوار بنی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں جو گمان چڑھ چکا تھا، اس کے بعد رشتے ناطے کی بنیاد رکھنا محض نادانی تھی۔ آپ نے دیکھا نہیں وہ کتنی گستاخ اور بے باک لڑکی ہے، نہ صرف ہر دھرم اور بلا کی ضدی ہے بلکہ خلوص پر رکھنے کی بھی حس نہیں ہے اس میں۔ سلامت شاہ مشتعل سا ٹھہلتا ہوا صاف انکار کر رہا تھا، اس کی خامیاں گنوا رہا تھا۔ نور جہاں بیگم چونکہ اس غیر متوقع افتاد پر اس علامہ کے ایک کڑوے رویے کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے کئی ثانیے خاموشی سے سنے گئیں۔ جانتی ہیں آپ، اسے یقین ہے کہ ماما جی پر قاتلانہ حملے میں نے کروائے ہیں اس کی جائیداد حاصل کرنے کے لیے، اور اب بھی وہ یہی سمجھے گی کہ اس رشتے کی اصل وجہ بھی یہی ہے۔ وہ سخت بھپرا ہوا تھا، بس نہیں چلتا کہ سامنے پڑی ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دے، اپنے وقار کی دھجیاں وہ کسی کو اڑانے دے۔ ایسا سلامت شاہ کا مزاج نہیں تھا۔ مگر بیٹا سچ بھی تو یہی ہے، تمہارے آقا جی چاہتے بھی تو ایسا ہی ہیں۔ نور جہاں بیگم کچھ تعصف اور کچھ خفت سے بولی تھیں۔ سلامہ نے تیکھی نظروں سے انہیں دیکھا۔ ہاں تو بس پھر مٹی ڈالیں اس قصے پر۔ نہیں کرنی مجھے ایسی لڑکی سے شادی جسے اپنی نسوانیت کا خیال ہے نہ اپنی حیثیت کا۔ بازاروں میں سرعام کھلے سر گھومنے والی اور غیر مردوں سے بے تکلف ہونے والی الٹرا ماڈرن لڑکی کی میری زندگی میں کوئی گنجائش نہیں۔ کہہ دیجیے کہ آقا جی سے انکار کر دیا ہے سلامت شاہ نے۔ نہیں ہے منظور مجھے یہ سودا۔ اس کا آہنی لہجہ قطعیت لیے ہوا تھا۔ وہ بھاری قدموں کی گونج سمیت کمرہ چھوڑ گیا تو نور بیگم دل تھام کر رہ گئیں۔ یہ کیا کہا آپ نے؟ پلیز کہہ دیجیے کہ آپ مذاق کر رہی ہیں۔ اس نے سنا تو جیسے اپنی سماعت معطل ہو جانے کا گمان ہوا وہ کہ لارے باپی نے اسے پروپوزل کے بارے میں بتا دیا، مگر اسے یقین تھا اس کے پچھلے رویوں کی روشنی میں آپی ہرگز یہ فیصلہ نہیں کریں گی۔ اپنے ہر انداز اور ہر رویے سے اس نے جس تنفر اور جس ناپسندیدگی کا احساس سب کو دلایا تھا، اس کے بعد ایسی بات سننے کا تو اسے گمان بھی نہیں تھا۔ نہیں بیٹا، یہ مذاق نہیں، ایک حقیقت ہے۔ آپ اس لمحے اس کے شوکڈ لہجے پر کچھ سنجیدہ ہو چلے تھے، جانتے تھے کہ وہ انہیں چھوڑنے پر قطعی رضامند نہ ہوگی۔ مگر میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جیسے رو دینے کو تھی ہو گئی۔ ایک تو یہ شوق ہی تکلیف دہ تھا اس پر آبی کا پراسرار حملہ۔ آبی نے گہری نظر اس پر ڈالی۔ ادھر آؤ ماں، میرے پاس آؤ۔ طویل سانس کھینچتے ہوئے انہوں نے اسے بلایا تو وہ بامشکل خود کو کچھ کہنے اور بولنے سے روکتے ان کے پاس پیچ پر آ بیٹھی۔ دیکھو بیٹا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ زندگی میں کبھی کبھی کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، مگر ایک بہتر زندگی کے لیے انسان کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ یہ وصف حیات ہے۔ میں جانتا ہوں تم مجھے چھوڑنا نہیں چاہتی، مجھ سے دور رہنا نہیں چاہتی، تو کیا میں ایسا چاہتا ہوں؟ انہوں نے رک کر اسے دیکھا تو وہ کچھ بولنے کے لیے لبوں کو جنبش دینے والی تھی کہ انہوں نے اسے نرم نظروں سے روک دیا۔ مگر مجھے تمہاری دائمی خوشی عزیز ہیں۔ میں تمہارے کتنے ہی رشتے آئے، مگر تمہیں کسی کا لائف سٹائل پسند نہیں آیا تو کسی کی سوچ۔ آج تمہاری ممی زندہ ہوتی تو مجھے متعلق پریشانی نہ ہوتی، مگر 1 مہینے بعد میرا آپریشن ہے اور بعد کے نتائج تم خود جانتی ہو کہ کتنے غیر یقینی ہیں۔ ایسے میں تمہیں اپنے گھر کا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم اولاد ہو بیٹا، ابھی تمہیں اندازہ نہیں کہ بیٹیوں کو اپنے گھروں میں آباد اور خوش دیکھنے کی خواہش کتنی زور آور ہوتی ہے کہ والدین اپنے کلیجے کے ٹکڑے دوسروں کو سونپنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ بے حد نرمی اور حلاوت سے کہہ رہے تھے۔ مہذب کا دل جیسے رک کر دھڑکنے لگا۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے میں گردیزی منزل میں خوش رہ سکوں گی؟ وہ بے ساختہ تلخی سے دریافت کر بیٹھی تھی۔ آبی کے اس کی بے اختیاری پر مسکرا دیے غالباً اس کے لہجے پر غور نہیں کیا تھا۔ مجھے امید ہی نہیں ہے، یقین ہے، کیونکہ سلامہ ایک اچھا انسان ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا بیٹا، ایک اچھے مرد کی سب سے اچھی خوبی یہی ہے کہ وہ جری اور خوددار ہو، اور سلامہ میں یہ اوصاف بددرجہ عدم موجود ہیں۔ آبی اس کی سب سے بڑی خامی لگ رہے تھے۔ جری یا شفاق، خوددار یا مفاد پرست؟ ہائے میرے بھولے آبی!
آپ کیا جانیں کہ بظاہر بہادر اور غیرت مند نظر آنے والا سلامہ شاہ گردیزی اندر سے کتنا گھنونا ہے، اور میں نے تمہارے لیے ایک ایسے ہی شریک حیات کا خواب دیکھا تھا۔ آپ بھی اس کی سوچ سے بے خبر بہت محبت اور طمانینت سے کہہ رہے تھے، جسے سلامہ شاہ نے ان کی تلاش پوری کر دی ہو۔ وہ تلملا سی گئی، انتہائی کینہ توز لہجے میں بولی، سلامہ محض خوددار نہیں خودسر ہے آبی، بلکہ تھوڑی بہت تو خودسر تم بھی ہو بیٹا۔ آبی دھیمے انداز میں مسکرائے تو وہ چھپ گئی۔ کیا آپ نے فیصلہ کر لیا ہے آبی؟ دھڑکتے دل سے سوال کیا۔ ہاں، اور مجھے یقین ہے مان ہے اپنی بیٹی پر، اس لیے میں نے تمہاری پھپھو کو ہاں کہہ دی ہے، بلکہ ناظم میاں کو کہہ دیا ہے کہ بچے کو بلوا لیں۔ وہ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر کر تفاخر سے پر لہجے میں کہتے جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی، نہیں پلیز آبی نہیں۔ وہ جس طرح تڑپ کر پیچھے ہٹی، مظہر صاحب کی جہاندیدہ نظریں اس پر جم سی گئیں۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ سلامہ شاہ سے نہیں، وہ کتنا کرپٹ ہے، اس نے آپ پر حملہ کروایا تاکہ شدت و غم سے وہ بے ربط سی ہو گئی تھی۔ بس۔ آبی نے یکدم ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ تم جائے وقع پر موجود نہیں تھیں، میں تھا وہاں، اور میں خوب جانتا ہوں کہ سچائی اور حقیقت کیا ہے۔ سلامہ نے میرا دفاع کیا، جس پر وہ خود بھی زخمی ہو گیا۔ دراصل اس کی جیپ اس وقت میں ڈرائیو کر رہا تھا، اور یہی بات ذکاء العرب کے آدمیوں کو دھوکے میں ڈال گئی۔ وہ قدرے سخت لہجے میں بولے، اور آپ کو اپنی سیٹ پر اس نے زبردستی بٹھایا ہوگا تاکہ اس کا مقصد پورا ہو سکے۔ ان کی بات پر وہ ضدی لہجے میں بولی، لہجے میں شک کی جگہ یقین ہلکورے لے رہا تھا۔ مظہر صاحب نے قدرے تعصب سے اسے دیکھا۔ نہیں بیٹا، یہ سچ نہیں، میں نے خود اس سے کہا، مگر تم آج میری بات کا بھی یقین نہیں کرو گی، کیونکہ تم نے دل میں بات بٹھا لی ہے کہ یہ حادثہ ایک پلاننگ تھا، مگر ایسا نہیں۔ دراصل ذکا نے اپنے مقصد کے ہار کا بدلہ لینا تھا۔ سلامہ سے قدرت کا لکھا تھا کہ میں گولی کا نشانہ بن گیا۔ انہوں نے اسے یقین دلایا، مگر وہ دل میں پن پھیلائے بدگمانی کے ناک کا سر نہ کچل سکی۔ محض نظر چرا لی تو مظہر صاحب چند لمحے لب بیچوں سے دیکھتے رہے۔ بہرحال میں نے تمہاری پھوپھو اور پھپھا کو زبان دے دی ہے، آگے تمہاری مرضی، میرا مان رکھو یا اپنا فیصلہ سنا دو، تمہیں اختیار ہے۔ آبی، یہ زیادتی ہے، اٹس ناٹ فیئر۔ وہ تڑپ گئی اور ان کے دونوں ہاتھوں کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ کر بہت عاجزی سے ان کی طرف دیکھا۔ مجھے اس مشکل وقت میں اکیلا نہ چھوڑیں آبی، پلیز، آئی وانٹ یور ہیلپ، بلیو می۔ سلامہ کے علاوہ کوئی بھی، مگر سلامہ نہیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ آبی کو ہرٹ کرنے کا دکھ سو ہوا تھا، ساتھ ہی اپنی زندگی بھی داؤ پر لگ رہی تھی۔ تم مجھے اچھی طرح جانتی ہو مہذب بیٹا، میں جبر کرنے والوں میں سے نہیں، میں تمہارے فیصلے سے آزاد چھوڑتا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، یہی کہ میری زبان کا اعتبار ختم ہو جائے گا، میرے لوگ مجھ پہ ضمیر اور عہد سے پھرنے والا کہیں گے۔ نہیں آبی، وہ ٹوٹنے لگی، مجھے سب منظور ہے اگر تم خوش ہو تو، مگر میری بات کا یقین کرو بیٹا، یہ محض تمہارا وہم ہے۔ ضروری نہیں کہ دوسروں کے بارے میں ہماری ججمنٹ ہمیشہ صحیح ہو، کبھی کبھی ہم غلطی بھی کر جاتے ہیں، اور اس معاملے میں مجھے یقین ہے کہ میں غلطی پر نہیں ہوں۔ ٹھہرے ہوئے نازحانہ لہجے میں ڈھیر و شفقت، ڈھیر و محبت اور لاتعداد نیک خواہشات تھیں۔ مہذب کا دل پگھلنے لگا۔ آبی، یقین کیجیے مجھے آپ کا اعتبار ہے۔ وہ ان کے سینے سے الگ کر بے اختیار آنسو بہانے لگی۔ دل میں سلامہ شاہ کے لیے نفرت مزید گہری جڑوں تک پھیل گئی۔ بدگمانی اور بدظنی اس لمحہ اور بڑھ گئی جب مظہر صاحب نے اس کے سر کو دھیرے دھیرے سے تھپکتے ہوئے حتمی بات کہہ دی، تو پھر اس اعتماد کا ثبوت دو بیٹا، اپنے بوڑھے آبی کی زبان کی لاج رکھو، خوشی کے ساتھ، یقین کے ساتھ، تم پر جبر نہیں۔ کچھ تلخ چیزیں ہمیں صحت کی درستگی کے لیے کھانی پڑتی ہیں، اسی طرح زندگی کے درستگی کے لیے کبھی کبھی کچھ ناپسندیدہ اقدام کرنے پڑتے ہیں، مگر یہ فیصلہ تمہیں خوشیوں کی بہار عطا کرے گا، یہ میرا یقین ہے۔ آبی اسے تھپک رہے تھے اور اس کی خاموشی کو متفق ہونے کا اندیہ سمجھ رہے تھے، جبکہ اس کے دل میں دھیرے دھیرے اندھیرا اترتا جا رہا تھا۔ آغا جی کے کمرے میں اس کی طلبی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وجہ کیا ہے، اس لیے پہلے سے تیار ہو کر آیا تھا۔ البتہ زندگی میں پہلا موقع تھا جب اسے آغا جی سے اختلاف ہوا تھا۔
ورنہ اس سے پہلے تو ان کے ہر جائز و ناجائز سے اتفاق رہا تھا۔ اسامہ شاہ کے معاملے میں بھی وہ ان کا حامی تھا، مگر آج وہی صورتحال اپنے سامنے آئی تھی تو وہ خود قطعاً راضی نہ پا رہا تھا۔ جس وقت وہ اندر داخل ہوا، وہ اپنے مخصوص دیوان پر بیٹھے کسی گہری سوچ میں مستغرق نظر آ رہے تھے۔ چہرے کے تاثرات سے ظاہر تھا کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنی ہی منوائیں گے۔ اس کی پشاوری چپلوں کی آہٹ گو کے قالین نے جذب کر لی تھی، مگر وہ متوجہ ہو گئے تھے۔ سر کے اشارے سے بیٹھنے کے لیے کہا تو وہ چپ چاپ ان کے مقابل منقش کری کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ میں نے کیا سنا ہے سلامہ شاہ، تمہیں ہمارے فیصلے سے اختلاف ہے؟ کچھ دیر بعد وہ کھنکار کر باروب لہجے میں بولے تو وہ بجائے بولنے کے خاموشی سے انہیں دیکھنے لگا۔ ہمیں جواب چاہیے سلامہ۔ یکدم ہی وہ حرکت لہجے میں گویا ہوئے تو اس نے خود کو ریلیکس کرتے ہوئے ان کی طرف انتہائی سنجیدگی اور قطعیت سے دیکھا۔ جی آغا جی، بی بی جان نے جو کہا وہ سچ ہے۔ مجھے اختلاف آپ کے فیصلے سے نہیں، اس لڑکی سے ہے جسے میری زندگی میں شامل کیا جا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے الگ ہیں؟ آغا جی کا لہجہ آنچ دینے لگا تھا۔ سلامہ نے بمشکل ضبط کیا اور تحمل سے بات بحاری رکھی۔ الگ ہوں یا نہیں، میں اس معاملے میں اپنی فرما برداری کی روایت قائم رکھنے سے قاصر ہوں آغا جی۔ برائے مہربانی مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالیں۔ اس نے بلاکم و وقاصت اپنا فیصلہ ٹھہرے ہوئے مضبوط لہجے میں سنایا تو غیظ و غضب کا ایک طوفان آغا جی کی آنکھوں سے جھانکنے لگا۔ ہمیں اپنے فیصلوں پر نہ سننے کی عادت نہیں سلامہ شاہ، تم جانتے ہو زبان دی ہے ہم نے تمہارے ماما جی کو اور اسے نبھانا اب ہمارا فرض ہے۔ ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ مگر آغا جی، اگر مگر کچھ نہیں، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے قطعیت سے کہتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مہذیب اسی گھر میں آئے گی بہو بن کر، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ مگر میں قاصر ہوں آقا جی، مجھے وہ لڑکی سخت ناپسند ہے۔ وہ بھی دو ٹوک لہجے میں بولا، لہجے میں تشیع بیزاری تھی۔ تو ٹھیک ہے، کر لینا دوسری اپنی پسند سے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کے عذر پر کس آسانی سے انہوں نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہہ دیا۔ وہ کچھ چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ اس میں حیرانی والی کیا بات ہے؟ مرد کو اجازت ہے 4 شادیوں کی، ہماری طرف سے بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ آغا جی کی صفاقی اور ضد تو مشہور تھی۔ سلامہ جیسے شش و پنج میں پھنس گیا، وہ تو کوئی راہ فرار نہیں چھوڑ رہے تھے۔ لیکن مجھے اعتراض ہے آغا جی، آخر آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ وہ لڑکی انتہائی خود سر اور سرکش ہے اور مجھے ایسے لوگ پسند نہیں۔ جھنجھلاہٹ میں وہ اپنے شانے پر پڑی مردانہ شال کئی بار جھٹک چکا تھا۔ آغا جی کو احساس ہو رہا تھا کہ سلامہ شاہ کس منزل پر کھڑا ہے، مگر سرکش اور زوراور کو نکیل ڈالنے میں ہی تو اس مردانگی ہے سلامہ شاہ۔ وہ قدرے صفاقی اور زہریلی مسکراہٹ سمیت بولے، وہ ایک لڑکی ہے آغا جی، کوئی جنگلی گھوڑی نہیں کہ اسے نکیل ڈال دی جائے۔ وہ تنفر اور بیزاری کا مرکب بنا ہوا تھا، آنکھوں سے غصہ اور جھنجھلاہٹ چھلک رہی تھی۔ عورت اور جنگلی گھوڑی میں کوئی فرق نہیں ہوتا بیٹا، دونوں ہی چابک اور نکیل کے آگے اپنا سر دم خم چھوڑ دیتی ہیں۔ سرکش سواری پر سوار ہونے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے، کیوں بہادر؟ وہ اسے چیلنج دے رہے تھے۔ سلامہ شاہ کی کن پٹیاں ان کی اس بات پر پھڑکنے لگی، ان کی گفتگو میں طنز کا عنصر بھی تھا۔ آپ مجھے بزدل نہیں سمجھ سکتے آقا جی، مردانہ وار مقابلہ ہو تو میں ہمیشہ تیار ہوں، مگر یہ رشتے ناطے کا مسئلہ ہے، ساری زندگی کا معاملہ ہے، اور ساری زندگی انسان حالات جنگ میں نہیں رہ سکتا۔ میں نے آپ سے کہنا تھا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس نے انہیں قائل کرنے کا ارادہ ترک کر کے ایک بار پھر صاف انکار کر ڈالا تو آقا جی اشتعال سے سرخ ہوتی آنکھیں انگارہ برسانے لگیں۔ کتنے ہی لمحے وہ محض لب بیچے اسے دیکھتے رہے اور پھر بالآخر وہ جیسے کسی نتیجے پر پہنچ کر دھیمے سے مسکرائے۔ ان کی یہ خاص مسکراہٹ اس بات کی گماز تھی کہ اگلا فیصلہ اس سے بھی زیادہ کن اور تباہ کن اور شفاف ہوگا۔ سلامہ نے قدرے تشویش سے انہیں دیکھا۔ تو ٹھیک ہے، تم نہیں نہ صحیح، مگر ہم نے زبان دی ہے مظہر یزدانی کو کہ اس کی بیٹی اسی گھر کی بہو بنے گی۔ انہوں نے حتمی انداز میں کہتے ہوئے دوبارہ نشت سنبھال لی۔ لہٰذا اب اس کا نکاح اسامہ سے ہوگا۔ نہیں آغا جی، یہ زیادتی ہے۔ وہ جیسے چیخ گیا، جھک کر کرسی کی پشت پر گرفت جما دی۔ دوبارہ ان کی زندگی میں زہر نہیں گھلنا چاہیے، وہ لڑکی انہیں مزید بے سکون کر دے گی۔ کس کے ساتھ؟ اسامہ یا مہذیب کے ساتھ؟ وہ پھر اسی صفاقی سے مسکرائے۔
آغا جی آپ؟ بس سلامہ شاہ، ایک دم انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے بات کرنے سے روک دیا۔ مزید ایک لفظ نہیں، وہ تمہاری منگ ہے، اور اب اگر تمہاری غیرت یہ گوارا کرتی ہے اسے اپنی بھابھی کے روپ میں دیکھو تو ٹھیک ہے، ورنہ کل اپنی بی بی جان کو جواب دے دینا۔ بات مکمل کر کے وہ گردن موڑ کر پاس رکھے سگار کیس کی طرف متوجہ ہوئے تو سلامہ کا علم ہے پرشکن پیشانی اور لہو رنگ آنکھوں سے انہیں دیکھتا رہا، اور پھر لب بیچ کر کچھ کہنے سے خود کو روکتے ہوئے باہر نکل گیا۔ قدموں کی چاپ بتا رہی تھی کہ وہ کس قدر متشل اور بے بس ہو رہا تھا۔ آغا جی نے ڈائریکٹ اس کی غیرت کو للکارا تھا، کوئی اور ہوتا تو وہ گستاخی کر جاتا، مگر مقابل آغا جی تھے۔ اسے اپنے مقام تمام تر توانائیاں صرف کر کے خود کو تحمل کا لبادہ اوڑھنا پڑا۔ آبی کے سامنے تو وہ کمزور پڑنے لگی تھی، مگر جو ہی تنہائی میں اثر آئی اس کے اندر کا عناد اودھ کر آیا تھا۔ سلامہ شاہ کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کا سودا سراسر خسارے کا سودا تھا، اور وہ ایسا کرنے کی ہمت خود میں نہیں لا پا رہی تھی۔ کیا کرے کیا نہ کرے، فیصلوں کے درمیان ملک واہ کوئی راہ فرار تلاش کرنا چاہتی تھی کہ آبی ایک دم طبیعت کی ناسازی نے سب کچھ بھلا دیا۔ بی پی شوٹ ہو گیا تھا، فوری طور پر انہیں میڈیکل ایڈ دینا پڑا۔ معاملے اور موقع کی نزاکت ہی ایسی تھی کہ لارے باپی نے فوراً ہی تاریخ طے کرنے کا شوشہ کھڑا کر دیا۔ آبی 3 دن بعد کچھ بہتر ہوئے تو نور جہاں بیگم نے آخری بار آغا جی سے سلامہ کے متعلق پوچھ لیا۔ جواباً انہوں نے سلامہ کو اپنے کٹہرے میں لا کھڑا کیا۔ بات ہی ایسی تھی کہ وہ بے بس ہو رہا تھا، ایک طرف کنواں تھا، دوسری طرف کھائی۔ ادھر مہذب مجبوراً لب سیے ہوئے تھی تو ادھر سلامہ کو آغا جی کے بلیک میلنگ پر گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ وہ غالباً بھول گیا تھا کہ شکست کا ذائقہ انہوں نے کبھی چکھا ہی نہیں تھا۔ ان کے پاس طرب کا ایک ایسا پتہ تھا جس سے وہ ہر کسی کو مات دے دیا کرتے تھے، خواہ سامنے سلامہ شاہ گردیزی ہو یا ذکاء العرب ہو یا اسامہ شاہ ہو، انہیں اپنی بات منوانے کا فن آتا تھا۔ ادھر ناظم بھائی 1 ہفتے کے نوٹس پر دونوں بچوں کو لے آئے تھے۔ مظہر صاحب کی ناسازی طبع کے پیش نظر شادی کراچی میں کرنے کا فیصلہ ہوا تھا، لہٰذاً لارے باپی نے عائشہ اور فاطمہ کے ساتھ کپڑوں زیورات کی شاپنگ شروع کر دی تھی، البتہ زرینہ گھر پہ رک جاتی تھی، ادھر بھی کام ہوتے تھے۔ دوسری طرف ناظم بھائی نے مہران شاہ اور زارون شاہ کے ساتھ باہر کے کام سنبھال لیے تھے۔ شادی کرنے کے لیے کون سا مہینوں کی ضرورت ہوتی تھی، پیسہ وافر ہو تو 1 ہفتے میں بھی عالیشان شادی کا اہتمام کیا جا سکتا تھا۔ مظہر صاحب نے بھی کوئی وقیقہ فرد گزاشت نہیں چھوڑا تھا۔ عجیب سی شادی تھی کہ دونوں فریق ہی راضی نہ تھے، ادھر مہذب مجبور تو ادھر سلامہ شاہ بے بس، مگر پھر بھی باقی سب خوش تھے۔ آغا جی نے سلامہ کو راضی کر لیا تھا، لہٰذا نور جہاں بیگم کی خوشی بھی دینی تھی۔ ان کی سادگی تھی اللہ علمی کہ انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ آغا جی نے اسے کس طور پر آمادہ کیا ہے۔ ان کے لیے تو بس یہی بات باعث مسرت تھی کہ سلامہ نے ہاں کہہ دی ہے۔ یوں بھی بھائی کی طبیعت کے پیش نظر ان کی خواہش یہی تھی کہ وہ ان کے شانوں کو بیٹی کے بھاری فرض سے ادا کر دیں۔ جس روز اسے مائیوں بٹھایا گیا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ لارے باپی نے اسے جدائی کا فطری رنج سمجھ کر مسکراتے ہوئے گلے لگا لیا، مگر وہ روئے گئی۔ پاگل ہو تم بھی ماہا، ہر لڑکی پر یہ وقت آتا ہے، تم پھر بھی آیا ہے، بس ذرا معاملہ تمہیں یہاں چھوڑ جانے کا ہے تو خیر سے کیا فرق پڑتا ہے، تم خوش ہو ہم خوش۔ وہ اس سے چھیڑ نہیں تھیں، بلکہ فاطمہ اور عائشہ کچھ معتضب سی تھیں۔ اس کے اور سلامہ کے درمیان کیا بدگمانی ہے وہ جانتی تھیں، غالباً اسی لیے دونوں بہت سنجیدگی اور رنجیدگی کے ساتھ تیاریوں میں شریک تھیں۔ ایک اور زرینہ دولت کی خاطر قربان کی جا رہی تھی، بالخصوص فاطمہ اسے پہلے ہی مستنبہ کر چکی تھیں، اس لیے جب وہ انہیں بے بسی سے دیکھتی تو وہ نظریں چرا جاتی۔ کس گرد و فرات اور کس یقین سے اس نے کہا تھا کہ میں سارا خاندان ہلا کر رکھ دوں گی، مگر اب آبی کی محبت اور نور پھوپھو کی شفقتوں نے اسے کتنا بے بس اور لاچار بنا دیا تھا۔ عائشہ اور فاطمہ اسے حتی المقدور چپ کروانے کی سعی کر کے باہر چلی گئیں تو لارے باپی نے اپنے اور اس کے آنسو صاف کر کے اس کا سر اونچا کیا۔ کیا بات ہے ماہا، تم اتنی اداس کیوں لگ رہی ہو؟ کینیڈا کو اتنا دور تو نہیں، تم سال میں 1 بار تو بآسانی آ جا سکتی ہو۔ میں جانتی ہوں والدین سے، بہن بھائیوں سے دور کتنی کٹھن ہے۔ مجھے دیکھو، میں تو بالکل اکیلی تھی ناظم کے ساتھ کینیڈا میں، تمہیں تو پھر یہاں ڈھیر سارے محبت کرنے والے رشتے مل رہے ہیں۔ سلامہ ایک اچھا انسان ہے، مجھے امید ہے اس کی محبت تمہیں جلد ہماری یاد بھلا دے گی۔
ناسہانہ لہجے میں کہتے کہتے وہ اسے شوقی سے چھیڑنے لگیں تو ایک دم زہر خند ہو گئی۔ محبت اور مجھ سے؟ ارے میری بھولی آپی، کن خوش رنگ خیالوں میں ہیں آپ؟ سلامہ شاہ مجھ سے نہیں، ڈھیروں مربع زمینوں اور کنالوں پر مشتمل باغات سے شادی کر رہا ہے۔ اسے مجھ سے محبت ہے، اور نہ مجھے اس سے بلکہ اس جیسے شخص سے تو نفرت بھی نہیں کی جا سکتی۔ یہ مہذب یزدانی کا اسٹینڈرڈ نہیں کہ وہ اپنے باپ کے قتل کے خواہاں شخص سے نفرت کرے۔ وہ سوچتی رہ گئی۔ نور پھپھو نے جلدی جلدی میں بھی بری بہت خوبصورت بنوائی تھی۔ لارے باپی سمیت اس کے تمام ننیالی رشتہ داروں نے سراہا اور اس پر رشک کیا۔ سلامہ شاہ کو بھی سب نے توسیعی نظروں سے دیکھا تھا۔ یہ کیا جانے دل کی خوشی کیا ہے، قبر کا حال تو صرف مردہ ہی جانتا ہے۔ آپی کے دونوں بچے سلامت سے ملنے کے لیے بے قرار تھے، اور جب سے اس سے مل کر آئے بہت متاثر تھے۔ سارا وقت مہذب کے کان کھاتے رہے اور وہ بچوں کی سادگی پر مسکراتی دل ہی دل میں خون جلاتی رہی۔ شادی والے دن اس پر ٹوٹ کر رو پایا تھا۔ غالباً زندگی میں پہلی بار اس طرح سبرا ہوا دیکھا تھا اپنے آپ کو۔ وہ خود کئی لمحے حیرت سے شیشے میں ابھرتے اپنے عکس کو دیکھتی رہی۔ یہ رنگ، یہ روپ اس وحشی انسان کے لیے تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ زرینہ اور عائشہ بھابھی کے ماشاءاللہ اور چشم بد دور کہنے پر اس کا دل چاہا، تاہم بقیہ سب بہت خوش تھے، حتیٰ کہ فاطمہ بھابھی بھی اس کا دل صاف کرنے کی خاطر آج بالخصوص سلامہ کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھیں۔ غالباً چھوٹی بہن کی پرازیت اور آزمائشی زندگی کی مثال سے عبرت پکڑے وہ اسے ایک خوش آئند مستقبل کے لیے ہموار کرنا چاہ رہی تھیں۔ عورت کا خمیر سمجھوتے سے گندا ہوتا ہے، بہت زرخیز ہے، اس کے دل کی زمین محبت ہی محبت اگاتی ہے، خواہ نفرت ہی بو۔ تم سمجھ رہی ہو نا محاسب، اب تمہیں بھی اپنے اس نسوانی وصف کا سہارا لینا ہے۔ اسے اسٹیج پر لا کر سلامہ کے ساتھ بٹھانے سے پہلے انہوں نے کہا تھا۔ ذرا دیر پہلے نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے اس نے آخری بار دل کو سمجھانے کی صحیح کی تھی، مگر عجیب سی برف سی جم گئی تھی احساسات پر۔ لہٰذا فاطمہ بھابھی کی بات بھی اس کے سماعتوں نے نہیں سنی تھی، قبول نہیں کی تھی۔ تصویروں، موویوں اور ہنسی چھیڑ چھاڑ کے بیچ وہ بس مانند بتا بیٹھی تھی۔ ساتھ بیٹھے سلامہ کا حال بھی اس سے مختلف نہ تھا۔ دونوں ہی خود پر کنٹرول کیے ہوئے تھے۔ رخصتی کے وقت وہ آبی سے الگ کر روئے تو جیسے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی تھی۔ لارے باپی سمیت فاطمہ، عائشہ اور زرینہ جانتی تھیں کہ وہ کیوں بلک رہی ہے۔ یہ محض جدائی کا دکھ نہیں تھا، بلکہ ایک آزمائشی دور میں داخل ہونے کا خوف بھی تھا جس نے آنسوؤں کی شکل اختیار کی تھی۔ سلامہ شاہ البتہ اس کی غرض وزاری سے اور بدل ہو گیا تھا۔ وہ راضی ہو گئی تھی، اس پر وہ پہلے ہی حیران تھا، مگر اب اندازہ ہو گیا کہ اب اپنے آبی کے آگے مجبور تھی جیسے وہ آقا جی کے سامنے، یا شاید دونوں محض قسمت کے آگے سرنگوں ہوئے تھے کہ یہی حقیقت ہے۔ فاطمہ اور عائشہ بھابھی کی چھیڑ چھاڑ اور بیجے کی دعائیں سمیٹ کر وہ جس وقت اپنے خوابگاہ میں داخل ہوا، بہت حد تک اس کا دل ایک نئے رشتے اور اس خوبصورتیوں کو قبول کرنے لگا تھا۔ کچھ فاطمہ بھابھی بھی اشراطاً کی گئی نصیحتوں کا اثر تھا کہ وہ حتی المقدور اپنا دل صاف کر کے اندر داخل ہوا تھا۔ طویل و عریض کمرے کو تازہ پھولوں سے سجایا گیا تھا، اس لیے ان کی مہک نے ایک دم اس کے اندر تراوٹ بھر دی تھی۔ ایک طرف صوفہ سیٹ اور میز سیٹ تھے، اس سے آگے جا کر کنگ سائز بیڈ، ڈریسنگ ٹیبل اور لکڑی کی منقش الماری تھی۔ کمرے کی ہر چیز نفاست کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ اس نے گہری سانس بھرتے ہوئے پھولوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا اور آگے بڑھ گیا۔ بیڈ پر لال گٹری میں غالباً مہذب سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس نے پیروں کو خصوص سے آزاد کراتے ہوئے غور کیا تو محسوس ہوا جیسا لال دوپٹے کے اندر جیتی جاگتی لڑکی نہیں بلکہ کچھ سامان دھرا ہے۔ ایک عجیب سے احساس میں گھرتے ہوئے اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر دوپٹہ کھینچ لیا۔ اوہ! بے ساختہ لبوں نے بے آواز جنبش کی۔ ہزار ہزار کے نوٹوں کی ڈھیروں گڈیوں کے اوپر لگاتار زیوروں کے ڈبے دھرے تھے اور سب سے اوپر ایک فائل رکھی تھی۔ سلامہ نے مکنکی انداز میں وہ فائل کھولی۔ زمین کے کاغذات کی یہ کیا بکواس ہے! عالم اشتعال میں اس نے فائل پوری قوت سے بیڈ پہ پٹکی اور مہذب کی تلاش میں نگاہ دوڑائی۔ وہ ڈریسنگ روم کے دروازے پہ ہی ایستادہ
تھی، اپنی تمام تر حشر سامانیوں سے لاپرواہ وہ جس تنفر و تنس اسے دیکھ رہی تھی، سلامہ شاہ کے ریشے ریشے میں جیسے لاوا دوڑ گیا۔ سلامہ کے متوجہ ہوتے ہی وہ زہر خند لہجے میں بولی تو اس نے بھویں اچکائیں۔ تم نے اسی زرزمین اور زیور سے ہی شادی کی ہے نا؟ تو دیکھو میں نے ساری سیج کیسے سجائی ہے، کہو کیسی لگی؟ کیا منہ دکھائی دے رہے ہو اسے؟ اس کا ترائیانہ لہجہ آگ برسا رہا تھا۔ سلامہ کا خون گویا ابلنے کو تھا۔ بکواس بند کرو، مجھے ایسے لہجے سننے کی عادت نہیں، زبان کھینچ دیتا ہوں میں۔ اس نے براہ راست اس پر حملہ کیا۔ وہ تیش سے بھڑک اٹھی۔ اور اس کے علاوہ تم کر بھی کیا سکتے ہو سلامہ شاہ؟ تم جیسے فرعونیت کے مارے لوگ میری نظر میں انتہائی قابل رحم ہیں۔ وہ تنافر سے سر جھٹک کر بولی، زبان کو لگام دو، نہیں تو۔ اس کی بند مٹھیاں اور بھیجے لب گواہ تھے کہ وہ قوت برداشت کی آخری حد پر کھڑا ہے۔ نہیں تو کیا کرو گے؟ ہاتھ اٹھاؤ گے مجھ پر؟ ایک تعلیم یافتہ مہذب انسان کا یہی شیوا تو ہوتا ہے، غصے دھمکی اور دھونس سے کام نہ نکلے تو ہاتھ استعمال کر لیے۔ آخر اللہ نے یہ مضبوط ہاتھ دیے کس لیے ہیں؟ بے ایمانی سے دولت سمیٹنے اور کمزوروں کا گوشت ادھیڑنے کے لیے، بلکہ خاموش ہو جاؤ مہذب، نہیں تو میں حد سے گزر جاؤں گا۔ حد سے تو تم گزر چکے ہو سلامہ شاہ، اب کون سی حد قائم رہ گئی ہے؟ آبی کا پتہ صاف نہ ہوا تو مجھے چیک سمجھ لیا۔ آخر کتنا گرو گے سلامہ، کتنا؟ کوئی تو انتہا ہوگی۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے مہذب کو نہ صرف آواز اونچی تھی، بلکہ وہ جس بے خوفی اور نڈر انداز میں اس کے مقابلہ کھڑی ہوئی تھی، سلامہ کی آنکھیں چنگاریاں اڑاتے ہوئے اس پر مرکوز تھیں۔ ایک جہاں کانپتا تھا اس کے غصے سے، مگر وہاں اثر نہ تھا۔ سلامہ نے لب بھیجے ہوئے اپنی خون سے ابلتی بھڑکتی کن پٹیوں میں کھچاؤ محسوس کیا۔ تم انتہائی بد لحاظ اور بد تہذیب لڑکی ہو، تمہیں رشتوں کی نزاکت کا احساس نہیں۔ بیجی کی محبت اور خوشی کا خیال ہر دم اس کے ساتھ تھا جب ہی وہ لحاظ کر رہا تھا۔ کچھ رشتے اور موقع کی نزاکت کا پاس تھا، مگر دوسری جانب ایسی کوئی کمزوری نہیں تھی۔ جب تمہیں رشتوں کی تقدس کا پاس نہیں تو بالکل خاموش ہو جاؤ۔ اب ایک لفظ نہ نکلے۔ یکدم سلامہ نے آگے بڑھ کر اپنی آہنی انگلیاں اس کے بازو میں گاڑیں تو وہ غیر متوقع افتاد اور اس کے برفیلے اور خوفناک لہجے پر ساکت ہی رہ گئی تھی۔ دلہن کے روایتی اور حسین روپ میں اس وقت اس کا حسن تو آشنا لگ رہا تھا، اس پر متضاد غصے سے سرخ ہوتی آنکھیں اور حسین لگ رہی تھیں۔ سلامہ ایک لمحے کے لیے اسے تکتا رہ گیا، جبکہ اذیت برداشت کرتے ہوئے وہ ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ مجھے زبان دراز لوگوں سے نفرت ہے، بہت کٹھور ہوں میں ان کے لیے۔ تم اپنے لیے میرے اندر کے سوئے ہوئے وحشی کو مت جگاؤ۔ اس کی آنکھوں میں پانی اتر رہا تھا۔ سلامہ نے انتہائی سرد لہجے میں کہہ کر اس کا بازو جھٹکے سے چھوڑا تو وہ توازن قائم نہ رکھ سکی اور لڑکھڑا کر اس کا بازو تھام گئی، مگر فوراً ہی اس سے چھوڑ کر خود کو سنبھالا۔ پچھتاوا تو اب میری زندگی کا رخ بن گیا ہے، تمہارے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور کی گئی ہوں میں۔ یہ پچھتاوا ساری زندگی مجھے سکون نہ لینے دے گا۔ مگر یاد رکھنا، میں خوش نہیں رہ سکی تو سکھی تم بھی نہیں رہو گے۔ میں تمہیں بتاؤں گی کہ دولت حاصل کر کے کس طرح کے سکون سے رہا جاتا ہے۔ جاؤ اپنے آقا جی کو دے آؤ یہ سوغات۔ نفرت سے ہنکار بھر کر اسے چیلنج بھرے لہجے میں کہتے ہوئے بیچ پر دھرے سامان کی طرف اشارہ کیا۔ ان سے کہنا کہ انسانی زندگیوں، احساسات اور خوشیوں پر سے صدقہ کیا جا سکتا ہے، اس سے دی گئی دولت کا نہیں۔ مگر سخت غصے اور اشتعال سے وہ کانپ رہی تھی۔ سلامہ کی آنکھوں وحشت سے جلنے لگیں۔ آگے بڑھ کر یکدم اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے وہ اذیت سے کراہ کر گر گئی، جبکہ وہ دانت پیستے ہوئے کہہ رہا تھا، خاموش ہو جاؤ بدذات عورت، نہیں تو میں یہی تمہارا کام تمام کر دوں گا۔ ایسا کرنا تھا تو پہلے کہتے نا سلامہ شاہ، میں خود یہ سب دولت تمہارے نام کر دیتی۔ تمہیں اپنے ہاتھ نہ خون سے رنگنے پڑتے، نہ جھوٹے گواہ ڈھونڈنے پڑتے سزا سے بچنے کے لیے، مگر اب ایسا ممکن نہیں۔ تم مجھے مار کر بھی کچھ حاصل نہ کر سکو گے۔ میں سب کچھ ٹرسٹ کے نام کر کے مروں گی۔ شدید تکلیف کے باوجود وہ بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہہ رہی تھی، جس کے مضبوط بازوؤں کی گرفت اور قربت اسے پگھلا رہی تھی۔ سلامہ کے تمام تر خشونت بھرے تیور اور سخت خشمگین نظریں بھی اسے ہراساں نہ کر سکی تھیں۔ جھنجھلا کر اس نے اسے چھوڑتے ہوئے بیچ پر پٹک دیا۔ اپنا یہ ڈرامہ ختم کرو، اٹھو سب یہاں سے جا کر کپڑے بدلو۔ ایک دم اس نے اپنا لہجہ بدل لیا تھا، انداز میں تحکم اور قطعیت کچھ اس شدت سے در آئی کہ مہذب مزید کچھ کہے
کہ جرت نہ کر سکی مگر اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں۔ لگتا ہے دماغ کبھی بھی درست نہیں ہوا تمہارا، تمہیں یقیناً زبان سے سمجھایا نہیں جا سکتا۔ کئی ثانیے سے اس کے اٹھنے کا انتظار کرنے کے باوجود جب وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تو سلامہ نے ایک جھٹکے سے تمام چیزیں نیچے کارپیٹ پر پھینکیں اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اس تمام عرصے میں پہلی بار تھا کہ زیب نے اپنے حواس معطل ہوتے محسوس کیے تھے۔ صبح فاطمہ بھابھی ناشتے کے لیے اسے نور پھپھو کے پاس لے آئی تھیں۔ زرینہ بھابھی بھی وہیں موجود تھیں۔ سلامہ شاہ ابھی سو کر نہیں اٹھا تھا، لہٰذاً اس کے کہلوانے پر پھپھو نے اس کے لیے ناشتہ لگوا دیا تھا۔ دل تو اس کا قطعی نہیں چاہ رہا تھا مگر بادل نخواسات اسے آنا پڑا۔ صبح کے وقت کہیں جا کر آنکھ لگی تھی۔ سلامہ تو بڑے اطمینان سے سو گیا تھا مگر دکھ، اذیت اور بے قراری نے اسے سونے نہ دیا تھا، اس لیے اس وقت سر بھاری اور آنکھیں سوج رہی تھیں۔ کھاؤ بیٹا، یہی تو دن ہے کھانے پینے کے، خدا تمہیں خوش رکھے۔ ہائے زرینہ کا بھی کیا مقدر ہے، خدا کرے تم خوش رہو۔ زرینہ ذرا دیر کے لیے اٹھ کر باہر نکلی تو انہوں نے طویل سرد آہ بھر کر کہا۔ مہذیب نے بے ساختہ ان کی طرف دیکھا۔ اس گھر میں ایک اور وجود بھی دکھوں کی بھٹی میں جل رہا تھا۔ اسامہ شاہ بھی سلامہ شاہ کا ہی بھائی تھا، اسے بھی کمزور عورت پر حکمرانی کرنے کا خوب تھا مگر اسامہ نے تو محبت کی خاطر بغاوت کا علم بھی بلند کیا تھا۔ اس کا عمل تو ایک قسم کا منطقانہ رد عمل تھا، جبکہ سلامہ شاہ سے تو صرف دولت کی چاہ اور زمین کی ہوس نے آگاچی کا اعلی کار بنانے پر مجبور کیا تھا۔ اس کا ذہن عجیب سے ادھیڑ بن میں مصروف تھا۔ پتہ نہیں پھپھو کیا کہہ رہی تھیں۔ وہ آتشی گلابی کامدار بھاری جوڑے میں سر جھکائے ہاتھوں میں پڑی طلائی چوڑیاں گھماتے ہوئے زرینہ اور اسامہ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ پھپھو کے پاس ہی کاؤچ پر نیم دراز ہو گئی تھی۔ باہر تو تقریباً سبھی ناشتے میں مصروف تھے۔ پھپھو سے پاس بچھائے سلامہ کے مزاج، عادات اور خوبیاں گنوا رہی تھیں۔ ہائے میری بھولی پھپھو، آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ آپ کے اچھے بیٹے کے اندر کیسا سفاک انسان چھپا بیٹھا ہے۔ اس کی تعریفوں کے پل بنتے دیکھ کر اس نے قصداً نظریں چرائیں تھیں۔ اسی لمحے زرینہ سلامہ کے جاگنے کی خبر دینے اندر آئیں۔ سادہ سے نیلے سوٹ میں وہ بڑی لاپرواہ نظر آ رہی تھیں۔ اسے ایک دم فاطمہ اور عائشہ بھابھی کا نقص اکثر تیار رہنا یاد آ گیا۔ کل بھی وہ دونوں کس طرح سج دھج کر بارات کے ساتھ آئی تھیں، جبکہ زرینہ نے بہت ہی ہلکی کام کا لائٹ کلر والا سوٹ پہنا تھا۔ اس کا دکھ زرینہ کے دکھ جیسا تھا۔ دونوں کے شوہر کی سچی محبت نہیں ملی تھی، اسے دولت کی محبت کے باعث اور انہیں محبت کی دولت کے باعث۔ زرینہ سہاگن ہو کر بھی سہاگن نہ تھی اور وہ سہاگن ہو کر بھی ابھاگن تھی۔ سلامہ کے آنے تک وہ قصداً زرینہ کو پاس بٹھا کر ان سے باتیں کر رہی، جو کچھ تو اپنا دل بہلانا مقصود تھا اور کچھ یہ بھی تھا کہ ایک ہی رات میں اسے اپنے اور زرینہ کے دکھوں کی شدت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ دونوں مجبور تھیں۔ سلامہ جس لمحے ڈارک گرے کلر کے کڑکڑاتے شلوار سوٹ میں ملبوس اندر داخل ہوا، وہ بلا ارادہ خود میں سمٹ گئی۔ نور پھپھو نے بطور خاص دونوں کو ساتھ بٹھایا اور نظر اتروائی تھی۔ سلامہ نے دیکھا گلابی رنگ کے لباس میں اس کا رنگ کیسے دمک رہا تھا۔ اس کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے اندازہ ایسا استحقاق بھرا تھا کہ وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ نور پھپھو کسی کام سے باہر نکلی تو زرینہ بھی ان کی تقلید میں کسی کام کا بہانہ کر کے چلی گئی۔ لگتا ہے سوئی نہیں تم، بیجی سے ملنے کے لیے اتنی بے چین تھیں کہ میرے جاگنے سے پہلے ہی یہاں اٹھ آئیں۔ ان کے نکلتے ہی سلامہ نے قدرے طنز اور چلانے والے لہجے میں صوفے کے مخملی بیک سے پش ٹکاتے ہوئے کہا تو وہ قہرمانی نظر اس پر ڈال کر اٹھنے لگی مگر اس سے پہلے ہی سلامہ نے اس کی کلائی آہنی گرفت میں لے لی۔ ساری چوڑیاں ایک چھناکے سے کھنک اٹھیں۔ بیٹھ جاؤ، زیادہ تماشا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک جھٹکے سے اسے کھینچا تو وہ پوری طرح توازن کھو کر اس کے پہلو میں دھم سے آ گری۔ چھوڑو مجھے، زر خرید نہیں ہوں میں، تمہاری منقوہ ہوں، اپنی عیاشی کے لیے خریدا نہیں ہے تم نے مجھے اور میرے دن رات کو۔ تنفر اور غصے کی شدت میں جانے وہ کیا بک گئی تھی۔ اس نکاح کی اہمیت ہے تمہاری نکاح میں، کل تو بہت نخرہ کر رہی تھی۔ وہ پھر اس طرح لہجے میں بولا تو مہذیب کا پورا وجود جیسے جھلسنے لگا۔ تم سلامہ شاہ، پتہ نہیں وہ کیا کہنے والی تھی کہ سلامہ نے سرد ورود بھری لائٹ براؤن آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال دیں۔ وہ لب بھیج گئی، ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں مہذیب، تمہارا ایک لفظ تمہاری راہ کا کانٹا بنا دوں گا، یاد رکھنا۔ اس کی غضبناکی اس کے پتریلے اور اٹل لہجے کی قطعیت میں مضمر تھی۔
تمہارا ساتھ کانٹوں پر چلنے سے زیادہ تکلیف دہ ہے سلامہ، شاید تمہیں اندازہ نہیں۔ اس کا نڈر اور بے خوف انداز اس کی دھمکی پر ایک بار پھر عود کر گیا تو سلامہ نے گھنی مونچھوں کو انگلیوں سے تاؤ دیتے ہوئے سوارا بہت گہری نظر سے اسے دیکھا تھا۔ اب یہ راہ کانٹوں بھری ہے یا پھولوں سے اٹی؟ تمہیں اب یہیں رہنا ہے مہذب، یہاں سے آزادی کسی کا نصیب نہیں۔ انداز سراسر بے بسی کا احساس دلانے والا تھا۔ تو تم مجھے یہاں قیدی بنا کر لائے ہو؟ وہ بری طرح جھلس گئی۔ قیدی تو وہ ہوتے ہیں جو لڑتے ہوئے میدان جنگ میں ہار جاتے ہیں، اس لیے انہیں قیدی بنا لیا جاتا ہے، مگر تم تو لڑنے کی طاقت بھی نہیں رکھتی۔ کل کے مقابلے میں آج اس کا غصہ طنز میں چھپا ہوا تھا۔ جنگ لڑنے کے لیے جائز طریقہ استعمال کیا جاتا ہے سلامہ شاہ، جبکہ تم چور دروازہ اور اونچے ہتھ کنڈے استعمال کرنے والے کمزور انسان ہو، حریص اور دولت کے پجاری۔ ایک دم کھولتے ہوئے لہجے میں کہہ کر نفرت اور عداوت کا تمام لاوا اس پر برساتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ اسی لمحے لارے باپی اور بچے وغیرہ چلے آئے۔ اس نے مسکر سلامہ کا رد عمل دیکھنے کی کوشش نہیں کی، جس نے اپنے اٹھتے ہوئے ہاتھ اور جارحانہ تیوروں پر بمشکل قابو پایا تھا۔ لارے باپی تمام وقت اسے بے حد گہری نظروں سے، کھوجتی نظروں سے دیکھتی رہیں۔ اس نے قصداً چہرہ بے تاثر بنا لیا۔ ڈھیروں آنسو آپی کو دیکھتے ہی آنکھوں کی سطح پر طغیانی لانے کے در پہ ہو گئے، مگر اس نے خود کو سنبھالے رکھنے کا عزم کر لیا تھا۔ جیسے شام کو ولیمہ تھا، آپی اسے گھر لے آئیں تو کچھ دیر بعد آرام کی گرج سے لیے کمرے میں چھوڑ گئیں۔ بہت عجیب سے احساسات ہو رہے تھے اس کے ذہن میں۔ ذہن جیسے جنگ کے میدان کی طرح ہو رہا تھا۔ کبھی لگتا کہ عظیم دخت سے ہمکنار ہوا ہے، دل بھی دھڑکنوں کا انتشار آبی کے پرسکون چہرے کو یاد کر کے تھمنے لگتا۔ کتنی ہی دیر وہ سود و ضیاع کے حساب کتاب میں الجھی رہی، حد تک کہ آنکھ لگ گئی۔ جب کھلی تو احساس ہوا کہ آپی اور لارے باپی کمرے میں موجود ہیں۔ موضوع گفتگو اس کی ہی ذات تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا آبی، آپ بالکل ٹینشن نہ لیں۔ مہذب ایک سمجھدار لڑکی ہے، اور پھر جو بدگمانی اس کے دل میں آ گئی ہے اسے سلامہ کی پرخلوص شخصیت بہت جلد بھلا دے گی۔ آج آپ نے دیکھا نہیں وہ کس قدر محبت اور عزت سے پیش آ رہا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ ماہ کو اس سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ لارے باج سلامہ کی ہنسی اور اس کے بظاہر پرسکون چہرے کو دیکھ کر اس قدر طمانینت محسوس کر رہی تھی کہ آبی کو یقین دلاتے ہوئے ان کا لہجہ پر اعتماد تھا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، تمہاری باتوں سے بہت سکون محسوس ہوا ہے مجھے۔ میں یہی سب معلوم کرنے آیا تھا اس کے پاس، مگر یہ سو رہی ہے۔ آبی بھی مطمئن ہو گئے تھے۔ اسے سونے دیجیے، گھنٹے بعد پارلر لے کر جانا ہوگا، میں خود جگا دوں گی، اور اب بالکل پریشان نہ ہوں۔ آپریشن کے لیے جس قدر ممکن ہو دماغ کو ریلیکس رکھنا چاہیے۔ رہ گئی مہذب کی بات تو وہ پاکستان میں آرام سے رہ لے گی، پھپھو ہیں ادھر، اور پھر وہ تینوں بہنیں بھی بہت اچھی ہیں۔ سلامہ سے مل کر مجھے تو کم از کم کوئی فکر نہیں۔ ناظم بھی یہی کہہ رہے تھے۔ سلامہ بہت رکھ رکھاؤ والا شخص ہے، آپ کا آپریشن ہو جائے تو انشاءاللہ ان دونوں کو وہاں بلوا لیں گے، کچھ وقت آپ کے ساتھ گزار لیں گے تو آپ مطمئن ہو جائیں گے، مگر فی الحال تو ایک ہفتے بعد ہماری فلائٹ ہے۔ لارے آپی جانے خود کتنی مطمئن تھی، البتہ آبی کو دلاسے اور تسلیاں دیے جا رہی تھیں۔ وہ جاگتے ہوئے بھی آنکھیں مونتے ہوئی تھی۔ بے اختیار گرم گرم آنسو پلکوں سے پھسل کر تکیے میں جذب ہو گئے۔ شام کو ولیمہ تھا۔ ایپل گرین کامدار بھاری شرارے میں نفاست سے کیے گئے میک اپ اور زیورات میں وہ بہت اچھی لگ رہی تھی، مگر آنکھوں میں اٹھتے دھوئیں سے صاف لگ رہا تھا اس کے دل میں آگ دہک رہی ہے۔ جس لمحے سلامہ شاہ سیاہ ڈنر سوٹ میں اس کے پاس لا کر بٹھایا گیا، اس کا وجود جیسے ایک دم برف ہونے لگا۔ ایک ہفتہ گزارنے میں جتنا وقت لگا اتنا ہی عرصہ اسے خود کو باور کرانے میں لگا۔ اب اسے آبی اور آپی کی محبتوں کے بغیر زندگی کا ایک طویل اور کڑا سفر طے کرنا ہوگا۔ وہ رشتہ نبھانا ہے جسے محض آبی کی محبت اور مان بھرے بھروسے کی خاطر اس نے جبراً قبول کیا ہے۔ اس دوران کراچی میں مقیم رشتہ داروں کے یہاں ضیافتوں کے اہتمام بھی ہوتے رہے۔ سلامہ البتہ بقیہ دن جانے کہاں مصروف رہا۔ شام کو آتا بھی تو تھکا ماندہ، زیادہ تر دعوت میں جانا ہوتا تھا، لہٰذاً تھکنے کے باوجود سب کے ساتھ چل پڑتا۔ ماما جی اور آغا جی کی خاطر ضبط کر رہا تھا۔ کچھ پیجی کی نصیحتیں تھیں۔ جس روز ان سب کی فلائٹ تھی
وہ صبح سے روئے جا رہی تھی، رات سے ہی آبی کی طرف آ گئی تھی۔ وہ آپی اور بھانجے بھانجی سمجھا کر تھک گئے، مگر اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ زندگی میں پہلی بار وہ آبی سے دور ہو رہی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا گڑیا، آبی کے آپریشن کے بعد میں بلوا لوں گی تمہیں اور سلامہ کو۔ گھنٹوں میں پہنچ جاؤ گی آبی کے پاس، وہ اسے ہنستے ہوئے دلاسا دے رہی تھیں۔ 3-4 دن وہ بخار میں جلتی رہی اور جب طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو جیسے اسے چپ سی لگ گئی۔ آغا جی، زارون اور مہران عائشہ اور فاطمہ کے ساتھ واپس گاؤں لوٹ گئے، جبکہ بیجی نے زرینہ اور اسامہ کو یہاں روک لیا تھا۔ اسامہ خود رسیاں تڑانا چاہتے تھے، مگر یہاں دعوتوں وغیرہ میں ساتھ آنے جانے سے زرینہ اور ان کے تعلقات کسی حد تک بہتر ہونے کے امکانات تھے۔ سلامہ شاہ کو تو یوں بھی زیادہ تر وقت شہر میں ہی گزرتا تھا، لہٰذا بیجی نے مہذیب کی وجہ سے یہی درست جانا کہ وہ دونوں ہی شہر میں نہیں، پھر مہذیب کی ننیال بھی یہاں تھی۔ خود سلامہ بھی یہی چاہتا تھا، جنہیں وہ بیجی سے مخفی رکھنے کا خواہش مند تھا، ورنہ وہ اسامہ بھائی کی طرح سے بھی بدظن ہو جاتی۔ کتنا سمجھاتی تھیں وہ اسامہ کو بھی۔ مہذیب کوئی فی الحال اس پروگرام کا علم نہیں تھا، زرینہ بھابھی اسے کمپنی دیتی تھی، کچھ وہ بھی ان سے قربت محسوس کرتی تھی، لہٰذا اسامہ کی غیر موجودگی میں وہ ان کے ساتھ ہی رہتی۔ ان کے اجاڑ ہولی اور خود صلاح پرواہ رہنے کی عادت اس نے اچھی طرح نوٹ کی تھی۔ در حقیقت جب شوہر توجہ نہ دیتا ہو تو عورت سنگھار کس کے لیے کرے؟ ایک روز اس نے کہا تو زرینہ تلخی سے مسکرا دی۔ مہذیب بی بی، کیا بتاؤں تمہیں، اب تو تم اس گھر میں آ گئی ہو، ساری کہانیاں دھیرے دھیرے سمجھ جاؤ گی۔ بس یوں سمجھو کہ جب مالی کو بھاگ سے پل کھانے کی خواہش نہ رہے تو اس کی دیکھ بھال ہی چھوڑ دیتا ہے۔ زرینہ شاہ کا وجود بھی ایسے ہی باغ کی طرح ہے، اس سے کسی کی خواہش وابستہ نہیں۔ ایک بار رسالے میں ایک شعر پڑھا تھا، بڑا حسب حال لگا: جب دیکھنے والا کوئی نہیں، کھل جاؤ تو کیا، گہناؤ تو کیا۔ بس یہی داستان ہے ہماری بھی۔ میں وہ پھول ہوں جس کے کھلنے کا اسامہ شاہ کو انتظار نہ تھا۔ اب چاہے اس کے قدموں تلے کچل دی جاؤں، زمینوں کے سودے تو طے ہو گئے نا۔ تن سے جلتی ہوئی عجیب زہریلی سی ہنسی ان کے لبوں پر تھی۔ مہذیب کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی، مگر دل میں ایک خیال ضرور آیا کہ اسامہ ایک محبت کرنے والا کھرا شخص ہے۔ وہ ظالم نہیں، محض اپنی بے بسی کا بدلہ لے رہا ہے۔ اس کی زندگی کو یوں بنجر ہوتے دیکھنا زیادتی ہے، اسے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اس نے فیصلہ کیا۔ آبی اور آپی کو فون تقریباً روز آ رہے تھے، اس لیے وہ بوجھ دل سے صحیح زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ ہر فون پر آبی کو آواز اسے ڈھیروں امیدوں اور خوابوں سے پر لگتی اور وہ محض ان کی خاطر ایک بار پھر جینے کے لیے ڈٹ گئی تھی۔ جہاں بھی جانا ہوتا وہ بیجی سے کہہ کر بطور خاص اسامہ شاہ کو اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کر دیتی اور پھر زرینہ بھابھی کو ایسے تیار کرتی وہ خود حیران رہ جاتی۔ یہ سادہ سی زرینہ جو ہم وقت کس کر چوٹی بنائے بنا کاجل بنا زیور کے کتنی اجڑی اور ویران لگتی تھیں، ذرا سے میک اپ سے گھل جاتی۔ اس نے غور کیا، تینوں بہنوں میں کم سن ہونے کی وجہ سے کچھ قدرتی طور پر سب سے زیادہ حسین زرینہ ہی تھیں۔ لمبی پلکیں والی سیاہ آنکھیں، ستواں ناک، احرر لب، سرقد متناسب جسم اور شہر کی آلودگی سے پاک ماحول کا عکاس خوبصورت چہرہ، ہر چیز اچھی اور خوبصورت تھی۔ اسے زیادہ محنت نہ کرنی پڑی، وہ نہ کرتی رہ جاتی مگر وہ مان کر نہ دیتی۔ کوئی آپ کو آپ کا حق پیٹ میں سجا کر نہیں دیتا زرینہ بھابھی، آگے بڑھ کر چھین کر حاصل کرنا پڑتا ہے اپنے حقوق۔ اسامہ بھائی کی توجہ، محبت اور زندگی پر آپ کا، صرف آپ کا حق ہے، بزدلوں کی طرح پیچھے مت ہٹیں۔ آگے بڑھ کر احساس دلائیے انہیں کہ زندگی کا ایک حسین خزانہ ہے آپ کا وجود، جس سے صرف نگاہ کر کے وہ زیادتی کر رہے ہیں خود پر۔ ان کی طنزیہ باتوں کا جواب میں وہ اطمینان سے مسکرا کر بولی تھی: مگر مجھے اپنی نمائش کرانا منظور نہیں مہذیب، محبت ذات سے ہوتی ہے، وجود سے نہیں، لیکن وجود کے بغیر ذات کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اسامہ بھائی اپنی کھوئی ہوئی محبت کا ماتم نہ کرتے، بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے سینے میں دفن کر کے کہیں دور جنگلوں میں نکل جاتے۔ وہ ہار نہ ماننے والے لہجے میں مضبوطی سے بولی تو وہ ہنس دیں۔ یہ محض لفظی ہے، محبت انسان کے سینے میں ہوتی ہے، آنکھوں میں نہیں کہ سامنے اگر کوئی اور حسین منظر نظر آ جائے تو اس پر دل مائل ہو جائے۔ زرینہ بہت مایوسی اور دل گرفتہ سی کہہ رہی تھی:
مگر مستقل حسین منظر دیکھتے رہنے سے دل میں بسے پرانے کھنڈر خود بخود پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ یہ میرا یقین ہے، آپ آزما لیں، اس نے گویا چیلنج کر دیا۔ یہ میرا نصیب ہے مہذیب، اور نصیب آزمائے نہیں بھگتے جاتے ہیں۔ گہری سانس بھر کر وہ اٹھ گئیں، اس کے ہاتھوں میں پکڑا کچرا اس کے ہی بالوں میں سیٹ کر کے باہر نکل گئیں، اور وہ یہ سوچ کر رک گئی کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اسی لمحے جب وہ باہر نکل رہی تھیں، سلامہ تیزی سے اندر آیا تھا۔ سرینا کو دیکھ کر قدرتی طور پر وہ کچھ ٹھٹکا تھا، اور پھر جب اندر آ کر اس پر نظر پڑی جو میک اپ کا سامان سمیٹ رہی تھی، یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ زرینہ بھابھی کا کایا کس نے پلٹی ہے۔ وہ خود بھی پرپل کامدار ساڑی میں جچ رہی تھی۔ جلدی تیاری مکمل کرو، سامہ بھائی انتظار کر رہے ہیں باہر۔ وہ قدرے متاثر ہوا تھا، مگر قصداً اس نے اظہار نہ کرتے ہوئے محض کھردرے لہجے میں کہا۔ مہذیب خاموشی سے پلو سنبھالتی باہر نکل گئی تو وہ بھی پرفیوم چھڑک کر اس پر تقلید میں چلا آیا۔ اس روز مہذیب کے ماموں کے گھر دعوت تھی۔ ان دونوں جوڑوں کو خوب سراہا گیا۔ اس نے خوش ہو کر زرینہ بھابھی اور اسامہ بھائی کو دیکھا جو اپنی تعریفوں پر کچھ جھپ سے گئے تھے۔ اس نے آنکھ بچا کر زرینہ کو وکٹری کا نشان دکھایا تو وہ مجبوب سی مسکرا دی۔ عائشہ کی غیر موجودگی کے باعث اب وہ کم ہی تلخ ہوتی تھیں، البتہ طنزیہ لب و لہجہ تو گویا ان کی عادت ثانیہ بن گیا تھا۔ میں نے کہہ دیا ہے سلامہ شاخ کہ میں پھپھو کے ساتھ گاؤں جاؤں گی، شہر میں نہیں رہوں گی۔ دیٹس فائنل۔ سلامہ کے ساتھ ترشی اور تلخی سے بات کرنے کا وتیرہ اب پرانا ہو چکا تھا۔ اس وقت بھی وہ ضد سے بولی۔ اب تو اسے سلامہ کے جارحانہ اعتبار سے بھی خوف نہیں آتا تھا، جن میں دن بدن اضافہ ہی ہو رہا تھا۔ البتہ ابھی تک ہاتھ اٹھانے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ وہ ضبط کرنے کی پوری کوشش کرتا۔ مگر کیوں؟ جب میں یہاں رہوں گا تو تمہیں بھی یہیں رہنا ہوگا، سمجھی؟ وہ گرایا تھا۔ تاکہ پھپھو کی عدم موجودگی میں تم اپنی نام نہاد تہذیب کا چولہ اتار پھینکو، خوب موقع مل جائے گا تمہیں کھیل کھیلنے کا۔ جواباً وہ طنز سے بولی۔ اوہ، تمہیں ڈر ہے اس بات کا؟ اس کی بات پر وہ یوں ہنسا جیسے اس سے ڈر کر مہذیب نے اپنی کمزوری کا اعتراف کر لیا ہو۔ وہ انتہائی نفرت سے بولی۔ بہت شوق ہے تمہیں لوگوں کو خود سے خوفزدہ کرنے کا سلامہ شاہ۔ خود کیا ہو؟ غربت اور مہوگی سے ڈرنے والا ایک ایسا بزدل انسان جو سمجھتا ہے کہ لوگوں کو اپنا غلام بنا کر طاقتور بن گیا ہے۔ بکو مت اور بند کرو اپنی بکواس۔ اس کے گستاخ اور زہریلے لہجے پر سلامہ نے بھڑک کر اسے چپ کرایا تھا۔ اس کے طعنہ آمیز گفتگو سے یوں ہی آپس سے باہر کر دیتی تھی۔ کیوں بکواس کرنے کا صرف حق تمہیں ہی ہے؟ پتہ نہیں کیوں وہ اتنا نڈر تھی۔ سلامہ شرارے برساتی نظروں سے اسے دیکھتا بمشکل اپنا ہاتھ روکے ہوئے تھا۔ تم کیوں چاہتی ہو مہذیب کہ میں تمہیں جسمانی اذیت دینے پر تل جاؤں؟ کیوں چاہتی ہو کہ میں تمہیں مار مار کر تمہارے جسم کو نیل اور زخموں سے چور کر دوں؟ بولو، جواب دو۔ اس کے نڈر اور بے باک انداز پر اس نے آگے بڑھ کر اس کے کندھوں سے تھام کر بہت بھاری اور گونجدار لہجے میں سوال کیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ جیسے سنسان گئی تھی۔ اس نے ایسے وحشی اور سفاک لوگ کب دیکھے تھے؟ اس نے تو ہمیشہ سیدھی سادی زندگی گزاری تھی۔ بمشکل تھوک نکل کر گردن اونچی کر کے اسے دیکھا، جس کی آنکھیں لہو رنگ اور برفیلی تھیں۔ اس لیے کہ یہ آخری حربہ ہوگا مجھے زیر کرنے کا سلامہ شاہ۔ میں چاہتی ہوں کہ دیکھوں آخر تم کتنا گرو گے۔ کیا حد ہے تمہارے ظلم کی اور تمہارے ظرف کی؟ لرزتی آواز میں وہ دشواری سے بولی۔ سلامہ کی انگلیاں جیسے اس کے بازو میں پیوست ہو رہی تھیں۔ بہت غلط کر رہی ہو تم اپنے حق میں مہذیب، بہت غلط۔ بیجی کی محبت کو میری کمزوری سمجھ کر تم مجھے بہت غلط سمجھ رہی ہو۔ میں بہت سفاک ہوں، تمہیں آزاد فضاؤں کو ترسا دوں گا، میرے غضب کو آواز مت دو۔ وہ پھر اسے سرد لہجے میں سمجھا رہا تھا، گویا آخری وارننگ دے رہا ہو۔ میرے بالوں پر کاٹ کر مجھے آزاد فضاؤں کو لالچ دیتے ہو سلامہ شاہ؟ چند سو مربع زمینوں کی خاطر تم مجھ پر زندگی کی خوشیوں کا دروازہ بند کر چکے ہو، مزید کیا کرو گے؟ اس نے تل ملا کر اس کی گرفت سے خود کو چھڑانے کے لیے پورا زور لگایا، مگر وہ چوکا تھا، اس سے بری طرح جھنجھوڑ گیا۔ تو ٹھیک ہے، ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ تمہیں گاؤں جانے کا شوق ہے نا؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا۔ نظریں ایسی تھیں کہ وہ تھرا گئی۔ وہاں میری زمینیں ہیں، مجھے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، کہیں کوئی ڈنڈی نہ مار جائے۔ وہ پھر اس سے بھڑکا گئی تھی۔ سلامہ کے لبوں پر ایک دم شفاف مسکراہٹ پھیل گئی۔
کچھ سوچ کر اسے جھٹکے سے صوفے پر دھکیل دیا۔ وہ بری طرح بے توازن ہو کر گری اور ایک دم اپنے بازو سہلانے لگی۔ اپنی ایک ایک چیز یہاں سے سمیٹ لینا، کل کی صبح شہر میں تمہاری آخری صبح ہوگی، اس کے بعد تم وہاں رہو گی جہاں تمہاری زمینیں ہیں۔ فیصلہ کن حتمی لہجہ میں جیسے اس نے اس کی قسمت کا فیصلہ کر دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وحشت اور خوف سے وہ سن ہو گئی، مگر اگلے لمحے اس نے اپنے سر سے ہر خوف جھٹک دیا۔ کیا کر لے گا سلامت شاہ؟ زیادہ سے زیادہ زندگی چھین لے گا؟ تو یہاں جینے کا شوق کسے ہے؟ وہ بے خوفی اور بے دلی سے سوچ رہی تھی۔ پھر نور جہاں بیگم نے کتنے ہی کہا کہ وہ گاؤں میں رہ نہیں سکے گی، شہر میں رہنے کی عادت اسے وہاں سکون اور اطمینان نہیں لینے دے گی، مگر اس نے سن کر نہ دی، بلکہ صحیح معنوں میں تو سلامہ اڑ گیا تھا۔ وہ اسے سمجھا کر راضی کرنے کی کوشش کرنے لگیں تو مہذیب نے روک دیا۔ پھوپھو، میں آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں، اس زمین پر رہنا چاہتی ہوں جہاں میرے آبی نے آنکھ کھولی، پرورش پائی۔ وہاں کی مٹی میں آبی کی خوشبو، ان کی محبت ہے، میں اس خوشبو سے دور نہیں رہنا چاہتی۔ سلامہ کو طنزیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے کچھ ایسے لہجے میں کہا کہ وہ لب بھیج کر رہ گیا، جبکہ نور جان بیگم نے محبت سے میں صدقے کہہ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ خواہش تو ان کی بھی یہی تھی، مگر اس کی وجہ سے راضی ہو گئی تھی، لہٰذا جب اس نے محبت سے کہا تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ سلامہ کو فخریہ نظروں سے دیکھا، وہ مزید تلملا کر چلا گیا۔ سلامہ کے جانے کے بعد وہ ان سے علیحدہ ہوتی تو انہوں نے صاف گوئی سے بتایا، تو آپ یہاں اسامہ بھائی اور سرینا بھابھی کو چھوڑ دیجیے پھوپھو، اس طرح وہ دونوں زیادہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں گے، جس سے ان کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ بآسانی سمٹ سکیں گے۔ یوں بھی وہاں عائشہ بھابھی کا ہم وقت سامنا رہنا۔ ایک طرح سے کچھ جھجکتے ہوئے اس نے اپنے تئیں میں بہترین حل پیش کر دیا، تو نور جہاں بیگم متفق ہوتے ہوئے کچھ سوچتی رہ گئی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ، بات ان کے دل کو لگی، لہٰذا دوسرے دن آغا جی سے فون پر بات کرنے کے بعد انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ سامہ شاہ اور زرینہ در حقیقت دونوں ہی جیسے صفتات پر حیران رہ گئے تھے، مگر زیادہ حیل و مجد کر نہیں سکتے تھے۔ بیجی نے بہانہ ایسا بنایا تھا کہ انکار ممکن نہ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ نئی نویلی دلہن کو اکیلے چھوڑ نہیں سکتی، اس لیے سلامہ کے بجائے ان دونوں کو ادھر رہنا پڑے گا۔ کب تک، اس کا فیصلہ انہوں نے ابھی نہیں کیا تھا۔ سلامہ کو اس نئی کہانی کا پتہ چلا تو مہذیب کی اس چال پر دل سے متاثر ہو گیا۔ سامہ اور زرینہ کی زندگی کا یہ المیہ اسے بھی تکلیف دیتا تھا۔ بیجی بھی ملول رہتی تھی، اس لیے جب مہذیب نے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی تو فطری طور پر اسے خوشی ہوئی تھی۔ البتہ جو وجہ مہذیب نے بتائی اور جتائی تھی، اس کی وجہ سے اس کے دل میں جو سفاکی اور سرد مہری آ گئی تھی، اسے نکالنا ناممکن تھا۔ اسے سزا تو دینی ہی تھی۔ گاؤں آ کر دن عجیب سی روٹین سے گزرنے لگے۔ سلامہ نے یہاں آ کر جیسے اسے حویلی میں قید کر دیا تھا۔ معاملہ کچھ ایسا تھا کہ وہ نور پھوپھو سے تبھی مدد نہیں لے سکتی تھی۔ سلامہ نے جانے انہیں کیا کہا تھا کہ وہ بھی اس معاملے میں اس کا ساتھ دے رہی تھیں۔ سلامہ کو گھر سے باہر نکلنا، حتیٰ تک کہ گاؤں میں موجود رشتہ داروں کے یہاں جانا بھی پسند نہیں تھا۔ اگر جو کبھی بیجی کہتی تو وہ فوراً انہیں منع کر دیتا، محبت سے ان کے ہاتھ تھام کر کہتا، مہذیب کے بغیر گھر مجھے کاٹ کھانے کو دھوڑتا ہے بیجی، اس لیے مجھے اس کا کہیں جانا آنا پسند نہیں۔ اب چاہیں تو اس سے پوچھ لیں، وہ خود راضی ہے۔ وہ بس اطمینان اور صفائی سے جھوٹ بولتا۔ مہذیب خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتی۔ نور پھوپھو کی محبت اسے ان کے لبوں پر پھیلتی پرسکون اور طمانینت بھری مسکان چھیننے سے روک لیتی۔ سلامہ دل جلانے والے انداز میں مسکرا دیتا تو کبھی اسے بے بسی کا احساس دلاتے نظروں سے دیکھنے لگتا، جس پر وہ ضبط کر کے رہ جاتی۔ سلامہ کا زیادہ تر وقت اب گھر پر گزرتا۔ وہ صبح کے چند گھنٹے زمینوں پر گزار کر واپس آ جاتا اور پھر اس کے بعد مہذیب کے لیے زندگی کا دائرہ تنگ ہونے لگتا۔ وہ عائشہ یا فاطمہ کے پاس بیٹھی باتیں کر کے دل بہلا رہی ہوتی تو اسے کمرے میں بلا کر دروازہ لاک کر دیتا۔ بیٹھو یہاں اور اس وقت تک کمرے سے باہر مت نکلنا جب تک میں نہ کہوں، اسے قید کر کے گویا اطمینان سے پیر پسار کر ٹی وی اپنے سامنے آن کر لیتا، جسے دیکھنے کا اسے کبھی خیال نہیں آیا تھا، اور روز اس کے کمرے میں محض شو پیس کی طرح دھرا رہتا۔ مگر کیوں، میں یہاں کیوں بیٹھوں؟ اس روز وہ بری طرح جھلا گئی۔ اس لیے کہ میں نے کہا ہے، جواب موصول ہوا۔ میں تمہارا حکم ماننے کی پابند نہیں سلامت شاہ، کھولتے ہوئے لہجے میں کہہ کر اس نے قدم آگے بڑھائے۔ مگر میں منوانے کا عادی ہوں مہذیب بی بی، اس کے راستے میں دیوار کی طرح حائل ہوتا وہ بہت
صفاقی اور جارحت سے بولا تھا۔ تم حد سے گزر رہی ہو سلامہ۔ وہ بری طرح جھلس گئی۔ تم میری حد ہی تو دیکھنا چاہتی تھی نا؟ وہ ایک بار پھر طنز سے مسکرایا۔ اوہ، تو اب تم مجھے قید کر کے سزا دینا چاہتے ہو؟ اس کے انداز پر وہ ایک دم تھم سی گئی۔ ایک عجیب سی سنسنی اس کے وجود میں پھیلنے لگی۔ اگر یہ قید ہے تو اسے تم نے خود منتخب کیا ہے۔ میں نے تمہیں وارن کیا تھا۔ ایک دم سلامہ کا لہجہ برف کی مانند سرد ہو گیا تھا۔ اس کی نظریں مہذب کا وجود منجمد کرنے لگیں۔ تم دھوکے باز اور کمینے ہو۔ نفرت اور بے بسی سے جیسے اس کی قوت گویا ضبط کر لی، بمشکل اس کے لب ہل سکے، جواباً کہہ لگا کر ہنس پڑا۔ بس اتنی سی تعریف کرو گی میری؟ سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے اس کا ضبط آزما رہا تھا۔ بے بسی کے احساس سے مہذب کے شانے بھوجل ہونے لگے۔ جن زمینوں کے خاطر تم نے مجھ سے شادی کی تھی سلامہ شاہ، وہ تو ایک طرح سے تمہارے قبضے میں آ گئیں۔ پھر اب کیا چاہیے مجھ سے؟ آنکھوں میں آتی نمی بمشکل نظر اتارتے ہوئے اس نے تند لہجے میں پوچھا تھا۔ سلامہ کے ہونٹ ایک دم سکڑ کر بھیج گئے۔ تانے دے کر تم میری نفرت تو بڑھا سکتی ہو مہذب، میرے اندر نرمی نہیں جگا سکتی۔ نرمی اور محبت جیسے کومل احساسات تم جیسے حیوان نما انسان کا خاصہ ہو بھی نہیں سکتے۔ میں ایسی کوئی غلطی نہیں کر رہی، تیکھے لہجے میں کہہ کر وہ ساتھ والے ملحق کمرے میں جا کر بند ہو گئی تو سلامہ مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ مگر رشتے بہت بڑی کمزوری ہوتے ہیں، خاص کر وہ جو بہت مضبوط ہوں یا جو دل سے جڑے ہوں، اور جانے مہذب اور اس کا رشتہ مضبوط تھا یا دل سے جڑا؟ وہ کئی ثانیے یہی سوچتا رہ گیا اور پھر جھنجھلا کر ٹی وی کا ریموٹ دیوار پر دے مارا۔ دن بہت بوجھل اور بے کیف گزر رہے تھے۔ یہاں جتنے بھی رشتہ دار تھے سب نے ہی بلایا تھا اور وہ سلامہ کے ساتھ گئی بھی تھی، مگر بغیر دعوت۔ سلامہ اسے کہیں بھی جانے نہ دیتا تھا، حتیٰ کہ عائشہ یا فاطمہ کے ساتھ یوں ہی کہیں گھومنے پھرنے کی بھی سخت ممانعت تھی۔ صاف لفظوں میں تو اسے منع کر رکھا تھا، جبکہ بی جی وغیرہ کے لیے اس کے پاس کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا تھا۔ مہذب نے سمجھا تھا کہ بی جی کے ساتھ رہے گی تو سلامہ کو اپنی نفرت اور عداوت دکھانے کا موقع نہیں ملے گا، مگر یہاں تو برعکس ہی ہو گیا تھا۔ سلامہ نے پھپھو کی محبت اس کی کمزوری بنا دی تھی۔ وہ چاہتی بھی تو انہیں حقیقت حال سے واقف نہیں کر سکتی تھی۔ آج کل وہ بہت خوش رہتی تھیں۔ زرینہ بھابھی کا فون آتا رہتا تھا، جس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اسامہ کی روٹین میں خاصا فرق آیا تھا۔ وہ اب اپنی بیوی کی طرف پلٹنے لگے تھے۔ عائشہ اور بی جی نے اس خبر پر بے انتہا سکون اور خوشی کا اظہار کیا تھا۔ وہ ان کی خوشی پامال نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف آبی اور لارے باپی جیسے اس کے لہجے سے اس کی خوشی کا سراغ لگانے کے در پہ تھے، اور وہ جو بہت اطمینان سے یہ کہہ چکی تھی کہ اس رشتے کو نبھانے کی میں کوئی گارنٹی نہیں دیتی، اب خود کو مسرور اور مگن پوز کرنے کی از حد کوشش کرتی۔ خاص کر آبی کی خاطر وہ بہت کچھ برداشت کر رہی تھی، جن کے لہجے میں ان دیکھے اندیشے اور خدشے کلبلاتے رہتے تھے۔ سلامہ اس کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ یوں بھی وہ جانتی تھی کہ اس کے شور مچانے پر بھی کچھ ہونے والا نہیں۔ وہ بی جی کو شیشے میں اتارنے کے فن سے واقف تھا۔ آغا جی سے محض سلام دعا ہی ہوتی تھی، اس سے زیادہ کہ دونوں فریقین کو نہ ضرورت تھی نہ خواہش۔ اس کا بس چلتا تو انہیں دیکھ کر نفرت سے منہ موڑ لیتی، مگر محض نظر جھکا کر رہ جاتی۔ برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ ڈھیروں ملازم والے اس گردیزی ہاؤس میں کام کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس پر مستعد سلامہ کا اسے گھر میں قید کر دینا۔ کبھی کبھی وہ پیچھے بنے کمپاؤنڈ میں چلی جاتی، جہاں گاؤں کی لڑکیوں کے ساتھ ہنستے بولنے اور تھوڑا بہت کام سیکھنے میں اس کا دل لگ جاتا، مگر اب دھیرے دھیرے تھکنے لگی تھی۔ فارغ رہنا، اور وہ بھی مسلسل، وہ جیسے بوکھلانے لگی۔ سلامہ کی روٹین وہی تھی۔ 1.5 ماہ کا عرصہ اسی طرح گزر گیا۔ ابھی کینیڈا آنے سے روک رہی تھی، کیونکہ آبی کا آپریشن کامیاب ہونے کے باوجود ان کی بینائی ابھی اس حد تک ریکور نہیں ہوئی تھی جتنی کہ ہونی چاہیے تھی، جبکہ وہ چاہتے تھے کہ مکمل طور پر صحت مند ہونے کے بعد ہی اس سے ملیں۔ یہ بات انہوں نے خود بھی کہی تھی۔ ادھر چند دن اور اسی طرح گزر گئے۔ اس نے فارغ بیٹھنے کے بجائے اسکول بنوانے کا فیصلہ کیا تو بی جی سے مدد چاہی۔ انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر آغا جی نے کہہ دیا کہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے، مگر حکومت کی طرف سے اساتذہ تعینات نہیں کیے گئے، لہٰذا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو کیا ہوا؟ کیا ہم چند ٹیچرز کو تنخواہ اور دیگر سہولیات نہیں دے سکتے؟ میں اٹھاؤں گی خرچہ، آپ ٹیچرز کا انتظام کر دیں۔ اس روز آغا جی سے وہ دو ٹوک بات کر آئی تو انہوں نے
سلامہ کی کھچائی کر ڈالی۔ اپنی عورت کو سمجھاؤ سلامہ، مردوں کے کام میں نہ پڑے، اپنے کام سے کام رکھے۔ جس رونیت اور تحقیر آمیز لہجے میں انہوں نے مہذب کا ذکر کیا، سلامہ نے قدرے تند نظروں سے انہیں دیکھا۔ معلوم نہیں کیوں اسے سخت گراں گزرا تھا ان کا لہجہ۔ اب وہ اس کے ماموں ذات نہیں، اس کی بیوی تھی، مگر آقا جی کا لہجہ ہنوز حانت آمیز تھا۔ وہ ایک پڑھی لکھی باشعور لڑکی ہے آقا جی، اپنی سماجی اور معاشرتی ذمہ داریاں سمجھتی ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرفداری کر گیا تھا۔ قطعی بے ساختگی سے یہ جملہ پھسل گیا تھا لبوں سے۔ آقا جی نے بے انتہا چونک کر اسے دیکھا۔ در حقیقت وہ خود اچنبھے میں پڑ گیا تھا۔ یہ جملہ میں نے کہے ہیں، وہ بھی مہذب کے لیے؟ تمہاری طرفداری خاصی حیران کن ہے برخوردار۔ سگار کا گہرا کش لگاتے ہوئے امان شاہ گرتیجی نے بڑے تیکھے لہجے میں کہا تھا۔ وہ کچھ خفیف سا ہو گیا تھا۔ غم بانٹنا اچھا کام ہے آقا جی۔ چند دن بعد الیکشن ہوں گے، میرا خیال ہے آپ کا اقدام آپ کے مفاد میں رہے گا۔ اس نے پہلو بدلتے ہوئے حاضر دماغی کا مظاہرہ کیا تھا۔ ہنکار بڑھتے ہوئے امان شاہ کی گہری نظریں بیٹے پر جمی ہوئی تھیں، جو جانے کن خیالوں میں گم نظر آ رہا تھا۔ کچھ دنوں میں اسکول کا کام شروع کروا دیا گیا۔ اسے رپورٹ مل رہی تھی، لیکن جا کر دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ مگر کیوں؟ اگر تم مجھے قید کر کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کیا؟ وہ بری طرح چیخ پڑی۔ پتہ نہیں کیوں اب اس کا ضبط جواب دیتا جا رہا تھا۔ مجھے فضول سوال کے جواب دینے کی عادت نہیں، ہٹو میرے راستے سے۔ اسے ایک طرف دھکیلتے ہوئے وہ بہت درشت لہجے میں بولا۔ مہذب کو محسوس ہوا جیسے وہ خود بہت الجھا ہوا ہے۔ کچھ دنوں سے وہ اس سے طنز گفتگو بھی نہیں کرتا تھا، بس جھنجھلانے لگتا یا غصے میں آ جاتا۔ اس وقت بھی جس طرح پیشتاب کھاتا وہ باہر نکلا تھا، مہذب کچھ ٹھٹک سی گئی تھی۔ انہی دنوں جب وہ خود تنہائی سے گھبرا کر اچھی خاصی جھنجھلا گئی تھی، زرینہ بھابھی کے یہاں سے خوشخبری سب کو خوشی سے دیوانہ کر گئی۔ بیجی پہلی فرصت میں انہیں کام لے آئیں۔ اس نے دیکھا زرینہ پہلے سے کس قدر کھلی کھلی لگ رہی تھیں۔ ان کی والدہ بھی اس خبر کو سنتے ہی ان سے ملنے چلی آئی تھیں۔ وہ ان سب کو خوش دیکھ کر جیسے خود کو مسرتوں کے سمندر میں تیرتا محسوس کر رہی تھی، مگر خود اس کا اپنا وجود کتنا تشنا تھا۔ بیجی نے اسے بے حد سراہا۔ ان کا خیال تھا کہ اس کی کوششوں سے ہی یہ سب کچھ ممکن ہوا تھا۔ زرینہ بھی تنہائی ملتے ہی اس کے گلے لگ گئی۔ تھکے ماندے اسامہ شاہ کو اس نے ہی منزل کا سراغ دکھایا تھا۔ سچ مہذب، تم میری محسن ہو۔ تم نہ ہوتی تم اپنی انا اور اسامہ اپنی ضد میں زندگی ہے برباد کر ڈالتے۔ خوشی سے ان کا لہجہ بھی پھول کھلا رہا تھا۔ اب کیا خیال ہے؟ ایک نئی زندگی دنیا میں لاتے ہوئے کیسا لگ رہا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے انہیں چھیڑا تو وہ مجذوب سی ہو کر ہنس پڑی اور شرما کر بولی، اچھا، بلکہ بہت اچھا۔ اسامہ کہہ رہے تھے وہ اپنے بیٹے کا نام بختیار رکھیں گے، اور اگر بیٹا نہ ہوا تو؟ اس نے قصداً شرارت سے ٹوکا تو وہ تھم سی گئی۔ نہیں مہذب، ایسا مت کہو۔ بہت عرصے بعد اسامہ میری طرف پلٹے ہیں، اور اب میں ان کو خود سے دور نہیں دیکھ سکوں گی۔ ایک دم سے وہ گھبرا گئی تھیں۔ مہذب کے مسکرا کر تسلی دینے والے انداز میں ان کا ہاتھ تھپک کر سب ٹھیک ہو جائے گا کہتے وہ قدرے مطمئن ہو گئیں۔ ادھر زرینہ بھابھی کی امی انہیں اپنے ساتھ اپنے گاؤں لے کر گئیں تو بیٹی نے آقا جی کو عمرے کرنے کے لیے راضی کر لیا۔ جانے کیا مشکل تھا، فوراً تیاری کر دی گئی۔ ساتھ میں زارون اور مہران بھی تیار ہوئے تو عائشہ اور فاطمہ کے لیے بیجی نے سفارش کر دی۔ بہت عرصے بعد سچی خوشی ملی تھی۔ بیجی کا بس چلتا تو سجدے سے سر ہی نہ اٹھاتی۔ عائشہ اور فاطمہ کی خوشی بھی دینی تھی۔ اسامہ کی شادی کے بعد سے اب کہیں جا کر سکون کا سانس نصیب ہوا تھا۔ وہ دونوں اپنے بچے نانی کے پاس چھوڑ کر جا رہی تھیں۔ سلامہ کا ارادہ اگلے چند ماہ بعد کا تھا، کیونکہ فی الحال ادھر کسی نہ کسی کو ہونا بھی ضروری تھا۔ نہ جانے کیوں اسے لگا جیسے وہ سب اسے قصداً چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ شاید بیجی کو اندازہ ہو گیا ہے سلامہ اور اس کے درمیان موجود رنجشوں کا، اور انہوں نے ان کے لیے بھی وہی حربہ استعمال کرنے کی کوشش کی جو کہ اس کی اماں پر زرینہ اور اسامہ کے لیے استعمال ہوا تھا۔ کچھ بھی تھا، وہ اب ایسے حالات سے خود کو تیار کرنے لگی تھی۔ نور پھپھو نے جاتے جاتے اسے محبت سے ذمہ داریاں دی تھیں جو کہ ان کی غیر موجودگی میں اٹھانی تھیں۔ وہ خاموشی سے سر ہلاتی رہی اور وہ سب رخصت ہو گئے۔ سلامہ ان سب کے جاتے ہی ایک دم بے حد مصروف ہو گیا۔ آقا جی اور بڑے بھائیوں کی تو
تمام ذمہ داریاں اس کے حصے میں آ گئی تھیں۔ جب گھر میں موجود تھے تو اسے ان کے ساتھ وقت گزارنے کی اجازت نہیں تھی، اور اب بلکہ کوئی نہیں تھا۔ سلامہ خود شام ڈھلنے تک گھر نہ لوٹتا۔ تنہائی جیسے اس کی زندگی کا حصہ بن گئی تھی۔ اسے لگتا اگر یہ تنہائی ختم نہ ہوئی تو شاید وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ انہی دنوں جب سلامہ کسی کام سے اسامہ کے پاس شہر گیا، اس کا دل ایک دم ڈرائیو کو چاہنے لگا۔ شادی کو 7 مہینے ہونے کو آئے تھے۔ اس نے کھلا آسمان، آزادی کا احساس کچھ بھی نہیں دیکھا تھا۔ کہیں جانا ہوتا تو سلامہ سر پر تلوار کی طرح سوار رہتا۔ یہاں کون روکتا؟ سلامہ باضابطہ طور پر کسی کو اس نظر رکھنے کے لیے بھی نہیں کہا تھا، اس لیے وہ پہلی فرصت میں مہران بھائی کی نشان نکال لائی۔ سلامہ کو کل شام تک لوٹنا تھا، اس لیے وہ مطمئن تھی۔ مہروز کی خاص ملازمت تھی، اسے ساتھ لے کر وہ وہیں چلی آئی جہاں پہلی بار اس نے تصویریں کھینچی تھیں۔ بہت سا وقت وہاں گزار کر اسکول گئی۔ اس کی بلڈنگ کافی مخدوش حالات میں تھی، اس کے لیے خاص احکام جاری کر کے وہ عائشہ اور فاطمہ کی ان سہیلیوں کے ہاں چلی گئی جنہوں نے کئی بار اسے آنے پر خلوص پیشکش کی تھی۔ آج کئی دن بعد سکون اور آزادی کے بے مثل احساس نے اسے چھوا تھا۔ واپسی پر وہ حد سے زیادہ خوش تھی کہ گردیزی منزل کی پورچ میں کھڑی لینڈ کروزر کو دیکھ کر ایک دم لمحے کے لیے رک سی گئی تھی۔ سلامہ واپس آ گیا تھا۔ اسے سلامہ کی شدید رد عمل کی توقع تھی، لہٰذا مہرو کو چھوڑ کر اپنے پورشن کی طرف آئی تھی۔ کہاں تھی تم؟ خوابگاہ کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی سلامہ کی کڑکدار پستیلی آواز لمحے بھر کے لیے اسے بری طرح ہلا گئی۔ اس کی آنکھوں سے جیسے شرارے نکل رہے تھے۔ مہذیب کو زمین گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کی باتوں سے مشتعل وہ کئی بار ہوا تھا، مگر آج اس کے چہرے پر جو پتھریلا سا بے بس کر دینے والا احساس تھا، اس نے اسے مجمود سا کر دیا۔ جواب دینا چاہا مگر زبان ساتھ نہ دے سکی۔ در حقیقت وہ اندر ہی اندر اس کے تیور دیکھ کر سہم گئی تھی۔ بولو، جواب دو، تم میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر کس طرح نکلی؟ بہت شوق ہے تمہیں اپنا آپ دکھانے کا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھ رہا تھا۔ بات ایسی نفرت بھری تھی کہ وہ بھڑ سی گئی۔ ہاؤ ڈیئر یو سلامہ شاہ، اتنی گھٹیا بات کرنے کی تم نے ہمت کیسے کی؟ تم سمجھتے ہو 7 ماہ تمہارے ساتھ گزار کر میں تمہاری طرح گری ہوئی حرکتیں؟ چٹاک! جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی سلامہ کا بھاری ہاتھ اس کے گال پر نشان چھوڑتا چلا گیا۔ اس کا رد عمل اس قدر شدید اور غیر متوقع تھا کہ وہ کتنی دیر شاکڈ سی کارپیٹ پر گری رہی۔ میں نے کہا تھا مہذیب کہ مجھے حد سے گزرنے پر مجبور مت کرو، مگر سرکش اور خودسر لڑکی، تم نے میری بات نہیں سمجھی۔ اب اس گھر سے تو کیا اس کمرے سے بھی قدم نکالا تو کھال کھینچ لوں گا، وہ گراتے ہوئے بولا تھا۔ وارننگ دینے کا انداز اس قدر سنگ دلانہ تھا کہ وہ برداشت نہ کر سکی، اور اس کے باہر نکلنے سے پہلے ہی اٹھ کر اس کا بازو تھام کر اسے اپنے مقابل کیا۔ سلامہ متحیر رہ گیا۔ نہیں سلامہ شاب، اور نہیں۔ ماہن اس نے اس کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ تمہیں جتنا زور دکھانا تھا دکھا لیا، جتنی اذیت دینی تھی دے چکے۔ تم کون ہوتے ہو مجھ پر الزام لگانے والے؟ کس نے حق دیا کہ تم مجھے میری ہی نظروں میں ذلیل کرو؟ وہ بالکل حواس کھو چکی تھی، انتہائی غصے اور نفرت سے بولے جا رہی تھی۔ سلامہ نے جھٹکے سے اپنے گریبان اس کے ہاتھوں سے چھڑا لیا، مگر وہ جیسے آپے میں ہی نہیں لگ رہی تھی۔ در حقیقت بری میں نہیں، برے تم ہو، تمہارے خیالات ہیں۔ اتنی ہی بری تھی میں تو کیوں شادی کی تھی مجھ سے؟ صرف یہ دولت حاصل کرنے کے لیے؟ تو بول دیتے، لو یہ سب لو۔ عالم دیوانگی میں اس نے ہاتھوں میں پہنی طلائی چوڑیاں نوچ کر اتارتے ہوئے اسے کھینچ ماری، اور مجھے آزاد کر دو، مجھے طلاق چاہیے، طلاق۔ اس کی بلند آواز اور چیخ سے ایک دم کمرہ گونج اٹھا تھا۔ سلامہ کی غیرت پر جیسے مازیانہ پڑا۔ جنونی انداز میں چیختی مہذیب کے ہونٹوں پر سختی سے ہاتھ جما کر اسے مزید بولنے سے روک کر ایک زناٹے دار تماچا کھینچ مارا۔ بکواس بند کرو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ کہنے کی؟ اب یہاں سے تمہاری واپسی موت کے بعد ہی ہو سکتی ہے، صفاقی سے پتھریلے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے دوسرے تماچے سے بے حال ہوتی مہذیب کو زرد سے جھنجھوڑا تو وہ اسی تنہائی انتک اور لمسا سے دیکھتے دیکھتے اس کی باہوں میں جھول گئی۔ مہذیب! اس کے انتہائی رد عمل پر وہ ایک لمحے کے لیے بھوچکا سا رہ گیا اور پھر اسے اٹھا کر بستر پر پٹک دیا۔ جس وقت
اس کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں ملگوجا سا اندھیرا تھا۔ بھاری پردوں کی موجودگی میں روشنی کمرے میں داخل نہیں ہو رہی تھی۔ سر درد جیسے پھٹا جا رہا تھا۔ آنکھ کھلی تو دھیرے دھیرے ذہن بیدار ہونے لگا۔ بے اختیار ایک سسکی لبوں سے پھسل گئی۔ رخساروں پر بھاری انگلیوں کے نشان موجود تھے۔ وہ پورے 12 گھنٹے بعد ہوش میں آئی تھی۔ اٹھی تو بازوؤں میں چہرہ چھپا کر بلک اٹھی۔ ان 7 ماہ میں یہ پہلی بار تھا کہ وہ اپنی سسکیوں پر اختیار کھو بیٹھی تھی۔ سلامہ جانے کہاں تھا۔ وہ روئی تو پھر روتی چلی گئی۔ ملازموں کو بھی غالباً اس طرف آنے کی ممانعت کر دی گئی تھی۔ آبی وہ بلک بلک کر رو رہی تھی اور جانے کب تک روتی رہی۔ انہیں یاد کرتی رہی۔ دل کا غبار کچھ ہلکا ہوا تھا۔ ایک دم ذہن نے فیصلہ کر ڈالا کہ وہ یہاں نہیں رہے گی، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہے گی۔ وہ اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھی کہ سامنے رکھی راکنگ چیئر پر جھولتے سلامہ شاہ کے وجود کو دیکھ کر شدید اہانت کے احساس سے اس کی پیشانی جل اٹھی۔ وہ بھی اسی لمحے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ سرخ ڈوریوں والی آنکھوں اس پر گڑی تھیں۔ وہ اس کے سائڈ سے ہوتی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ سوٹ کیس کھول کر چند سادہ جوڑے بیگ میں رکھے، کاغذات زیورات وغیرہ نکال کر بیڈ پر ڈھیر کر دیے اور پھر سلامہ کی طرف مڑی۔ یہ لو تمہاری متاع، میں نے صدقہ کیا خود پر سے، چاہو تو کراچی والا گھر بھی اپنے نام لکھوا لینا، بس مجھے یہاں سے جانے دو، مجھے آبی کے پاس جانا ہے پلیز۔ بولتے بولتے وہ بے اختیار رو پڑی تو سلامہ کے لب بھج گئے۔ مجھے تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے، اپنا حق مہر بھی نہیں، طلاق بھی نہیں، تم مجھے آزاد بھی مت کرنا، مگر مجھے یہاں سے جانے دو سلامہ شاہ، نہیں تو یہاں میرا دم گھٹ جائے گا، پلیز پلیز، میں مر جاؤں گی یہاں، مجھے اپنے آبی کے پاس جانا ہے، مجھے جانے دو پلیز، آئی بیگ آف یو۔ وہ اس قدر منتشر اور کمزور ہو رہی تھی کہ آنسوؤں کا غلبہ اسے کچھ سوچنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ سلامہ شاہ چند لمحے اسے یوں ہی روتا ہوا دیکھتا رہا۔ کتنی خواہش تھی اس کی کہ کبھی مہذیب کا غرور سے تنا سر اس کے آگے جھکے، اس کی مردانہ انا کو خراج دے، مگر آج پتہ نہیں کیوں دل میں کہیں ہلکی ہلکی سی خلش محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے آنکھیں پڑھ کر اسے کندھوں سے تھام لیا۔ کیوں جانا چاہتی ہو تم یہاں سے؟ غیر متوقع سوال، غیر متوقع نرمی۔ وہ حیرت کے سمندر میں ڈوبنے لگی۔ بے اختیار نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، کہیں خواب تو نہیں یہ سب؟ کہنے کے لیے بہت سے الفاظ تھے، محض سر کو جنبش دینے سے بھی اندیا دیا جا سکتا تھا، مگر یہ کڑا وقت جو کوئی عورت بھی دل سے خوشی سے برداشت نہیں کرتی، اس کی زندگی میں عفریت بن کر آیا تھا۔ ایک بار پھر آنسوؤں کا سیلاب ابل پڑا۔ وہ جو باوجود انتہائی کوشش اور خواہش کے خود کو روک نہیں پا رہی تھی۔ مجھے یہاں سے جانے دو سلامہ شاہ، نہیں تو میں سوسائڈ کر لوں گی، مجھے حرام موت مرنے پر مجبور مت کرو۔ مگر تم یہاں سے میری زندگی سے جا نہیں سکتی مہذیب۔ بڑے سکون سے وہ ہم کلام تھا۔ جانے پچھلے 12 گھنٹوں میں کیا سوچا تھا اس نے کہ اس کا لہجہ، اس کا انداز، اس کے تیور اور اس کا رویہ سب کچھ بدلا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ تم مجھے گھونٹ گھونٹ کر کیوں مرنا چاہتے ہو؟ اب تو میں ہر چیز سے بھی دستبردار ہو رہی ہوں۔ اور پھر طعنہ دے گئی تھی، طنز کر گئی تھی۔ سلامہ نے بمشکل ضبط کیا۔ مگر میں تم سے اور اس وجود سے دستبردار نہیں ہو سکتا جو اب اس دنیا میں آیا ہی نہیں۔ سلامہ کا لہجہ تھا یا ساون کی پھوار؟ اسے لگا اس کی سماعتیں اس کا ساتھ چھوڑ گئی ہیں، مگر نہیں، وہ ٹھیک سن رہی تھی۔ سلامہ شاہ دیکھو، مجھے یوں نہ آزماؤ۔ اس نے ایک دم اس کا کالر مٹھی میں دبوچ لیا۔ سلامہ نے اسے شانوں سے تھام کر بیڈ پر بٹھا لیا اور خود بھی ساتھ ہی ٹک گیا۔ ابھی لیڈی ڈاکٹر کو بلوایا تھا میں نے۔ تم بہت نرمی اور سجل سی مسکراہٹ سلامہ شاہ کی گھنی مونچھوں تلے نمودار ہوئی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ پھر بے ہوش ہو جائے گی۔ او میرے خدا! اس کا دل چاہا کہ خوشی سے سجدے سے مچک جائے۔ سامنے بیٹھے شخص سے ایک دم بڑا حجاب محسوس ہوا۔ لارے باپی کو فون کیا ہے میں نے، وہ تمہیں آج رات تک رنگ کریں گی۔ زندگی میں آج تک میں نے کبھی کمزوری محسوس نہیں کی، مگر آج مجھے لگا میں تمہیں کھونے کی ہمت نہیں رکھتا۔ بہت دیر تک ہمت مجتمع کر کے وہ کہنے لگا تھا۔ اس کا پرحدت ہاتھ اب بھی مہذیب کے ہاتھوں کو تھامے ہوئے تھا۔ مہذیب نے بے تحاشا چونک کر نظر اٹھائی تھی، مگر وہ تسلسل سا گویا تھا۔ اس لیے نہیں کہ تم میری آئندہ نسل کی امین ہو، میں چاہوں تو بچہ تم سے چھین بھی سکتا ہوں، مگر اپنا بچہ مجھے اس کی ماں کے بغیر قبول نہیں۔ وہ بہت وقت سے کہہ رہا تھا۔ مہذیب کو لگا اسے سب کچھ
کہنے سے اس کی مردانہ انا رک رہی تھی، مگر کوئی جذبہ یہ سب کہلوانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے چند ثانیے رک کر اس کی صداقت پر پرکھنے کی کوشش کی۔ سامنے بیٹھا شخص وہ سلامہ شاہ گردیزی تو نہیں تھا جس نے اس کا پور پور نفرت سے نیلا کر دیا تھا، یہ تو کوئی اور ہی تھا۔ ایک مدھم سی مسکراہٹ مستقل اس کے لبوں سے کھل رہی تھی۔ وہ کبھی بے یقینی اور کبھی یقین سے اسے دیکھ رہی تھی، پچھلے دنوں کی جیسی فلم سے چل رہی تھی ذہن میں۔ اس کی یادداشت میں 12 گھنٹے پہلے والا منظر بالکل تازہ تھا، مگر یہ سب جو تھا کیا وہم تھا؟ اس نے گھبرا کر سر جھٹکا۔ سلامہ نے کچھ مایوسی سے اسے دیکھا۔ کیا اب تک یقین نہیں آیا؟ لہجے میں ایک نامحسوس سی شکستگی تھی۔ مہذب کی آنکھوں میں نمکین پانی اترنے لگا۔ اس نے بہت عارضگی سے سلامہ کی طرف دیکھا۔ یہ روپ کب تک رکھو گے سلامہ شاہ؟ شاید چند ماہ، پھر میرا بچہ ہی میری کمزوری بنا کر مجھے ساری زندگی زنداں میں ڈالے رکھو گے؟ مہذب، وہ جیسے اس الزام پر تکلیف سے چیخ اٹھا۔ مہذب اضطرارین سے مسکرا دی۔ کہو کیسا لگا؟ بہت تکلیف ہوئی ہوگی نا الزام سن کر؟ بہتان لگتا ہے تو ایسے ہی روح تڑپ جاتی ہے، احساس کی چادر میں شگاف پڑنے لگتے ہیں۔ تم نے میرے دل کو ایسی ضربیں لگائی ہیں کہ اب یقین کرنے کے لیے کوئی راہ نہیں رہی۔ مایوسی اور بے اعتباری کا گھنا جنگل ہے میری چاروں جانب۔ چار اطراف ایک محب اندھیرا ہے، تشدد تاریکی ہے۔ اس اندھیرے میں مجھے نہ کچھ دکھائی دے رہا ہے نہ سنائی۔ ایک دم اس نے بے بسی سے نفے میں گردن ہلاتے ہوئے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ سلامہ شاہ ایک نئے احساس سے آشنا ہوا تھا، کسی کو اعتبار دلانے میں ہار جانے کے احساس سے، شائستگی کے احساس سے، اندر باہر ٹوٹ پھوٹ کے احساس سے۔ کچھ سوچ کر وہ گہری سانس بھرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ تو گویا تم نے فیصلہ کر لیا ہے، جاؤ گی ضرور؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ لہجہ نہ حاکمانہ تھا نہ فتیانہ۔ وہ یوں ہی سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی اور پھر اس کے لاجوان آنکھوں سے نکلتی جذبوں کی شعاعوں سے اس کے اندر کے اندھیروں میں چراغ سا ہونے لگا۔ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ لمحوں میں صدیوں کی سوچ آسمائی تھی اس کے اندر۔ ہاں، جانا تو ہے ہی سلامہ شاہ۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ تو سلامہ کی نظروں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اس نے رخ موڑ لیا۔ اگر میں روکوں تو بھی نہیں؟ ہاں، اس کا انداز ہنوس تھا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی اور بروقت کر چکی تھی، اور اگر جبر کروں تو؟ پلٹ کر اسے دیکھتے ہوئے بازو سینے پر لپیٹ لیا۔ تو بھی؟ اس طرف سکون اور اطمینان کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ نہیں مہذب سلامہ شاہ، نہیں، میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، یہ میرا فیصلہ ہے۔ وہ ایک دم بھپڑ سا گیا تھا۔ انتہائی غصے اور سختی سے اسے مخاطب کیا۔ مگر میں جاؤں گی ضرور، کیونکہ یہ ہمارے ہاں کی رسم ہے۔ اس کے مقابلے پر انتہائی تیز لہجے میں کہتے کہتے وہ ایک دم مسکرا دی۔ کیا مطلب؟ وہ جھنجھلانے لگا تو اس کی مسکان مزید گہری ہوئی۔ مطلب یہ کہ مجھے ڈلیوری تک آپ ہی کی طرف ہی رہنا ہوگا، زرینہ بھابھی کی طرح؟ محجوب سے انداز میں کہتی وہ سلامہ شاہ کے انتہائی مختلف لگی۔ ممتا کا خوبصورت احساس اس کے چہرے اور وجود کو ماورائی بنا رہا تھا۔ فیصلے کی پختگی، اپنے کچھ ہونے کا احساس اور نہ جانے کیا کچھ اس کے رخساروں پر لالی بکھیر رہا تھا۔ کیا واقعی؟ وہ پہلی بار خوشی کے اظہار میں اس قدر آیا ہوا تھا۔ لہجہ، آنکھیں، آواز، چہرہ، سبھی کچھ تو چغلی کھا رہا تھا۔ مہذب اسے دیکھ کر بہت دھیمے سروں میں ہنسی۔ اس نے گویا سکون کا سانس لیا۔ اب تو جیسے بھی ہو میری تقدیر ہو سلامہ شاہ، اور میرے بچے کے سائبان۔ وہ سنجیدہ ہو چلی تھی۔ تم خوش ہو یا محض سمجھوتا؟ اب وہ بے یقین تھا۔ ساری زندگی سمجھوتے کے نام پر نہیں گزاری جا سکتی۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے جو میرے مالک حقیقی نے مجھے دی ہے۔ اس لمحے جب میں اپنا گھر چھوڑ کر جانا چاہ رہی تھی، اس نے خبر ہمیں دی ہے۔ تم نے سوچا سلامہ؟ ایسا کیوں؟ اس نے رک کر اسے دیکھا۔ اس لیے کہ اسے میرا فیصلہ پسند نہیں۔ اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ وہ چشمے تصور سے اسے ایک ننھے سے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ تو گویا بے یقینی کے اندھیروں میں ایک جگنو ٹھہر گیا۔ سلامہ کے جملے کو مکمل کرتے ہوئے وہ ہنسی تو سلامہ نے بے ساختہ اسے خود سے لگا لیا۔ پتہ نہیں مجھے اس وقت کیا کہنا چاہیے، مگر محض اتنا کہوں گا، جو کچھ ہوا اسے بھول جانے کی کوشش کرنا، آگے کا راستہ ہرا بھرا کرنا ہے۔
سلامہ شاہ اور یہ شاعری، وہ جیسے بے ہوش ہونے کو تھی مگر اسے ٹوکا نہیں۔ چند لمحوں پہلے کی شدید نفرت، ممتا اور گرستی کے سیلاب میں بہہ گئی۔ بے حد کھلی کھلی فضا تھی۔ سلامہ اعتراف کر رہا تھا اپنی شکست کا، اور وہ خوش تھی۔ مسکرا کر اس سے الگ ہونا چاہا تو اچانک ہاتھ سلامہ کی کرتے کی جیب سے جا ٹکرایا۔ بالکل بلا ارادہ اس کے جیب میں ہاتھ ڈالا تھا۔ اوہ، میرا بریسلیٹ! سونے کا وہی بریسلیٹ جو آپ ہی نے اسے گفٹ کیا تھا اور اس روز فوٹوگرافی کے چکر میں اسے گر گیا تھا۔ بے ساختہ وہ مسرت سے لیے چیخ پڑی تھی۔ سلامہ نے چونک کر اسے خود سے علیحدہ کیا تو وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بولی، کچھ نہیں، یہ میری ہی چادر میں اٹک گیا تھا، وہ نظر چرا گیا۔ اسے یاد آیا اس روز سلامہ نے اپنی شال اسے دی تھی، اس نے وہی لینڈ کروزر کی سیٹ پر چھوڑ دی تھی، واپس کیوں نہیں کیا؟ وہ بات سمجھ کر متبسم پوچھ رہی تھی۔ یاد نہیں رہا، وہ اپنی مسکراہٹ چھپا رہا تھا۔ اپنے پاس ہی رکھا کیونکہ اچھا لگا تھا یہ بریسلیٹ بھی اور پہننے والی بھی۔ اس نے جیسے تھک کر اعتراف کیا تھا۔ الفاظ تھے کہ پھول اس کے ارد گرد نرم نرم خوشبو رقص کرنے لگی۔ حیرت سے اس کو دیکھا جو بظاہر چٹانوں سے زیادہ سخت نظر آ رہا تھا۔ وہ بظاہر جو زمانے سے خفا لگتا ہے، ہنس کے دیکھے تو دنیا سے جدا لگتا ہے۔ کیا اب تک بے یقینی کے جنگل میں ہو؟ اس نے جھک کر بھاری لہجے میں پوچھا۔ نہیں، کیونکہ اب جگنو ٹھہر گیا ہے میری آنچل میں، میری راہوں میں۔ اس نے سرشاری کے احساس میں گھرتے ہوئے اس کے شانے پر سر ٹکا دیا۔ اختتام۔ لسنرز، یہاں پہ ہمارا ناول ایک جگنو ٹھہر گیا ہے ہوتا ہے اینڈ۔ تو میں بہت جلد ملوں گی آپ کو ایک نئے ناول کے ساتھ۔ جب تک کے لیے stay tuned for our next novel and hope you guys enjoy it, and if you enjoy it so don't forget to like and subscribe my channel۔ اور آپ مجھے اپنی کوئی بھی ریکویسٹ بتا سکتے ہیں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔